علمی و تحقیقی مجلس نمبر 30 میں اب 1 to 1 کوسچن آنسر سیشن سٹارٹ کرتے ہیں، جو واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں کوسچنز ریسیو ہوتے رہتے ہیں ای میلز کے ذریعے۔ آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے ملک محمد علی بھائی، ان کا نام بھی محمد علی ہے لیکن یہ ملک ہیں، اور ویسے ملک اور مرزا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں جی، ملک عربی میں کہتے ہیں اس کو بادشاہ کو، سردار کو، یہ ملوک، ملوکیت۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے ملک زبر کے ساتھ، وہ ہوتا ہے فرشتہ۔ ملک اور ملک، لام کے نیچے زیر ہوگی تو ملک، سید، سردار، ٹھیک ہے تو ملک ہے لیکن ملوکیت کے خلاف ہے۔ اچھا، اس طریقے سے مرزا جو ہے نا، مرزا کا لفظ جو فارسی میں ہے نا، وہ بھی سید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سید سے مراد سردار، وہ شاہ والا سید نہیں۔ تو ملک محمد علی بھائی انشاءاللہ تعالیٰ 1 to 1 کوسچنز کا انشاءاللہ سلسلہ شروع کریں گے۔ جی کریں جناب، پہلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھائی، آپ نے مجلس نمبر 28 میں یہ بتایا تھا کہ قیامت جمعہ کے دن 10 محرم کو آئے گی، حالانکہ قرآن حکیم میں جا بجا آیا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، پھر آپ کا دعویٰ کیسے درست ہوا؟ جی، وہ دعویٰ کیا، مجھ سے تھوڑی سی ایک مس مینجمنٹ ہوگی، میں نے دعویٰ نہیں کیا تھا۔ مجلس نمبر 28 کے آغاز میں جو محرم الحرام اور کربلا سے ریلیٹڈ ہے، میں نے کہا تھا کہ آج ہم 10 محرم الحرام جمعے کے دن یہاں پر علمی و تحقیقی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج کا دن بڑا کریٹیکل ہے اس حوالے سے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ قیامت 10 محرم جمعے کے دن آئے گی۔ میں نے نہ تو اس کو انڈورس کیا تھا اور نہ اس کا دعویٰ کیا تھا، تو لہٰذا یعنی مس مینجمنٹ اس طرح ہوئی کہ مجھے ساتھ کہنا چاہیے تھا کہ یہ مانا جاتا ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں ریالٹی ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ ایک بات تو ریالٹی ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی۔ اس حوالے سے سنن ابی داؤد کے اندر، جامعہ ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر، الموطا امام مالک کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر، اتنی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر لزئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں، اور امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، اور یہ حدیث جو ہے یہ مشکات المصابیح میں بھی آپ کو جمعے والے چیپٹر میں مل جائے گی۔ یہ والی حدیث ایک جمعے کے اوپر بھی چیپٹر بنا گیا ہے مشکات کے اندر۔ ہاں، یہ جمعے کا بیان، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں ہے 1359، اس طریقے سے موطا امام مالک میں ہے، ابو داؤد میں 1046 ہے، ترمذی میں 491 ہے، نسائی میں 1431 ہے، مسند احمد میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، ابن حبان میں ہے، حاکم میں ہے۔ امام حاکم اور ذہبی دونوں نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مشکات سے پڑھنے لگوں 1359، تمام ایام میں سے سب سے بہتر جمعے کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز زمین پر اتارے گئے، اسی روز ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی روز وہ فوت ہوئے، اور اسی روز قیامت قائم ہوگی جمعے کے دن۔ لہذا مجلس نمبر 28 میں میری کوئی ساری بات ہی غلط ثابت نہیں ہے، ایک پورشن تو ٹھیک ہے کہ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی۔ اور اگلے الفاظ ہے، جن و انس کے سوا تمام جانور جمعے کے دن طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک قیامت کے خوف کے مارے چیختے رہتے ہیں کہ آج جمعہ ہے، شاید قیامت ہی نہ آ جائے۔ تو 10 محرم والا معاملہ جو ہے نا، وہ پبلک یہاں اس لیے مشہور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے بڑے بڑے جو فیصلے ہیں نا، وہ 10 محرم کے دن کیے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ یہودی جو ہے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اور یہ بڑا اللہ کی فیصلے کا دن تھا کہ فرعونی ڈبوئے گئے تھے۔ حتیٰ کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ڈر سنائے اللہ کے بڑے بڑے دنوں کا، جس دن اللہ کی قدرت کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے۔ یعنی قوم عاد جس دن تباہ ہوئی وہ اللہ کی قدرت کا بڑا دن تھا، قوم سمود کی تباہی کا دن بڑا دن تھا، اسی طریقے سے فرعون کے ڈوبنے کا دن وہ بھی ایام اللہ میں سے ایک یوم تھا، اور وہ تو بخاری مسلم میں آ گیا، اور وہ ہے بھی 10 محرم تھا۔ باقی اہل سنت کے ائمہ نے مختلف
یعنی روایتیں یہودیوں سے بھی نقل کی ہیں، تاریخ کے اندر بھی آئی ہیں کہ بخاری مسلم میں تو ہے نا کہ 10 محرم کو فرعون ڈبویا گیا، یہ بڑا دن تھا، تو قوم عاد بھی 10 محرم کو تباہ و برباد کی گئی، قوم سمود بھی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے چھٹکارا بھی ملا، یونس علیہ السلام کو بھی مچھلی نے اگل دیا، نجات ملی. اسی طریقے سے اور کئی انبیاء کے بڑے بڑے دن جو ہیں وہ 10 محرم کے دن ہوئے اور جمعے کے دن. تو یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں تھی، تو اس میں نے ایک بات کی، بل پھر بھی میں اس کی کلیریفیکیشن دے دیتا ہوں کہ جمعے کے دن قیامت آئے گی، تاریخ کا نہیں پتا. دوسرا، اگر کوئی 10 محرم تاریخ کلیم بھی کر دے تب بھی وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. قرآن میں ہے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. اگر میں کہہ دوں کہ 10 محرم جمعے کو قیامت آئے گی، تو اس سے آپ کو کون سا نالج ملے گا جب تک آپ سن نہیں بتاتے ہیں. 10 محرم جمعے کے دن تو میری زندگی میں کئی دفعہ آ چکا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ 10 محرم جمعے کا دن 1450 ہجری یہ ہوگا کہ میں کوئی تاریخ بتا رہا ہوں گا. 10 محرم تو 20 دفعہ آنی ہے، ہزاروں دفعہ آنی ہے. سن تو نہیں نہ بتایا. جب تک کوئی سن نہ بتائے اس وقت تک وہ کلیم ہی نہیں کر رہا کہ وہ قیامت کے ان کی بات کر رہا ہے. احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ امام مہدی کا ظہور 1837 ہجری میں ہوگا. اچھا. یہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کیلکولیشن کی ہے. ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ کہاں سے آپ نے، ان کا آپ آم کھائیں پیڑ نہ گریں. تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ 400 سال تو صرف امام مہدی کو پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ 1440 چل رہے ہیں. یہ میں مذاق کے طور پہ کر رہا ہوں، میں نہیں مانتا 1837. ہو سکتا ہے اس سے پہلے آ جائیں، اس سے بعد میں آ جائیں. قیامت کا علم واقعی قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے، یہ تو خود نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جمعے کو قیامت آئے گی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلیم کر دیا کہ مجھے قیامت کے آنے کا پتہ ہے. جمعے کے دن کا ہے. باقی حدیث میں آتا ہے سور بھی پھونکا جائے گا اسی دن، دوسرا سور بھی پھونکا جائے گا. اور ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں آتا ہے کہ اس دن درود شریف مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے، تم جمعے کے دن مجھ پہ کثرت کرو درود شریف کی. وہ الفاظ بھی آتے ہیں. تو میرا یہ نہیں کوئی دعویٰ اس طریقے سے نہیں تھا، لہٰذا میں نے جو گفتگو کی میں نے اس کی کلیریفیکیشن بھی اللہ کے فضل سے اس حوالے سے دے دی. جی اگلا سوال. عمر سیریز کا کام کب تک مکمل ہو جائے گا اور فیس بک پر اردو ڈبنگ والی اقساط کو کب اپلوڈ کریں گے؟ ہاں جی، یہ تو فرحان بھائی بتائیں گے جی کب تک ہوگا مکمل. 2 ہفتے کم از کم لگیں گے انشاءاللہ. اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی اجازت تو ہمیں مل گئی ہے. انہوں نے ہمیں، آپ ویسے islamicpedia.in یہ اسپیلنگ کوئی بھی لکھ سکتا ہے، یہ آپ لکھیں جا کے گوگل میں، ڈائریکٹ عمر سیریز کھل جائے گی. دیکھیں انہوں نے اسے ڈیلی موشن سے ریلیٹ کیا ہوا ہے. ہاں، ڈیلی موشن پہ انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم، یعنی آپ کو اجازت تو دیتے ہیں اپلوڈنگ کی، آپ ہمارا ٹیگ لگائیں. ٹھیک ہے، انہی کا ٹیگ لگا دیں گے. MBC کا تو آلریڈی لگا ہوا ہے. ہمارے پاس HD کوالٹی کی ویڈیو موجود ہے. ہم چاہ رہے تھے ڈبنگ وہاں سے اٹھائیں، اور اگر ہم اس پہ کامیاب ہو گئے تو پھر ہم اس کو نئے سرے سے HD اپلوڈ کریں گے، ادروائز انہی کی اپلوڈ کر دیں گے. اس کے لیے میں نے ان کو کہا کہ آپ نا ڈیلی موشن کے اوپر ایک بنا لیں چینل بھی عمر سیریز کے حوالے سے. وہ نام میں نے ان کو سجیسٹ کر دیا ہوا ہے. وہ میں ادھر بتاؤں گا کوئی اور ہی نہ رکھ لے، تو ان کو میں نے بتا دیا ایک چینل بنا لیں گے. اس چینل پہ بھی ڈیلی موشن پہ اپلوڈ ہو جائے گا. فیس بک پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عمر سیریز آ جائے گی. ویسے اس کی 9 ایک ساتھ آلموسٹ مکمل ہو چکی ہے ڈبنگ کے ساتھ. تو آپ اسلامک پیڈیا ISLAMICPEDIA.IN، جیسے ہمارے .PK ہوتا ہے نا پاکستان کے لیے، وہ .IN انڈیا کے لیے. انہوں نے اس پہ آپ جا کے دیکھیں تو اس میں کئی الفاظ ہندی کے بھی ہیں، بہرحال اوور آل یعنی زیادہ تر ڈومیننٹ اردو ہے. اور ماشاءاللہ انہوں نے حق ادا کیا ترجمہ کرنے کا اور ایکٹنگ کا بہترین. یعنی جو عربی کا ٹیسٹ تھا واقعی انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دیا. میں نے وہ ساری قسطیں 2 دن لگا کے دیکھ لی ہیں، مزہ آیا. تو انشاءاللہ ہمارے فیس بک پہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا اور ڈیلی موشن پہ بھی اپلوڈ ہوگا. یوٹیوب پہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یوٹیوب پہ کاپی رائٹس کا ایشو ہے، وہ فوراً ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، وہ ہماری مجبوری ہے. تو فیس بک پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو چڑھا دیں. باقی میرا عمر سیریز اردو آپ لکھیں، 17 علمی پوائنٹس میں نے اس کو ساری وہ مولویوں والی فلسفیوں والی ساری بحثیں اس میں کر دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال. اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے جو عہد لیا تھا وہ کیا ہے، تفصیل سے بیان فرما دیں. تفصیل تو اس کی اتنی نہیں آئی ہے. قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے یہ عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں.
یعنی ہماری انسٹنکٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید ڈال دی ہوئی ہے. جس کا کوئی باہر سے بندہ دماغ نہ خراب کرے، وہ کم از کم یہ چیز مانتا ہے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا. کریٹر کا کانسیپٹ دنیا کے ہر معاشرے کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈینائل آف گاڈ کا فتنہ تو زیادہ تر یعنی عروج پکڑا ہے 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی کے اندر. پہلے بھی یونان کے اندر تھا لیکن وہ اس لیول پہ نہیں تھا. انہوں نے زیادہ یعنی سائنس کو بنیاد بنا کے، آج میری جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اس ہندو بھائی کے جواب کے اوپر، آپ یوٹیوب پہ جا کے آپ لکھیں گے نا انشاءاللہ تعالی قرآن اور بامقابلہ جدید سائنس، قرآن بامقابلہ ورسز ماڈرن سائنس رپلائی ٹو دا ایلیگیشنز آف نان مسلمس، یہ آپ لکھیں، ساتھ میرا نام انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں، وہ کھل جائے گا. ہماری روحوں سے عہد لیا، مراد یہ کہ ہماری انسٹنکٹ میں یہ بات ڈال دی. ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اب یاد ہے کہ ہم نے وہ عہد کیا لیا تھا، جیسا کہ ایک دفعہ ڈاکٹر سرار صاحب نے بھی بیان کر دیا کہ حضرت علی کا قول کہ مجھے یاد ہے جب مجھ سے عہد لیا گیا تھا. تو یہ بالکل باطل ہے، یہ کوئی اس طرح ثابت نہیں، کسی کو یاد نہیں ہے، ہماری انسٹنکٹ میں ڈال دیا، ہماری جبلت میں یہ بات ڈال دی. جس طرح ایک بچے کی جبلت میں ہے نا کہ اسے پتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے دودھ پینا ہے، کیا ماں اسے سکھاتی ہے، باپ اسے سکھاتا ہے. اتنے چھوٹے بچے کو سکھانا پڑ جائے. اور سر جانوروں کے بچے تو اس سے بھی آگے ہیں. جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی اپنی خوراک بھی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کو کون سکھاتا ہے؟ ان کی انسٹنکٹ میں ہوتا ہے. ہماری انسٹنکٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈال دی تھی کہ ہمارا ایک کریٹر ہے بس. اور دوسرا ایک امانت کا ذکر آیا ہے سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع کے اندر. میں نے مسئلہ تقدیر کے اوپر 4 لیکچر دیے، مسئلہ نمبر 103 104 ABC، 200 آیات قرآن حکیم سے 50 کراس ریفرنسز کور کیے ہیں. اس میں بھی آتا ہے سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع میں کہ ہم نے زمین و آسمان کے اوپر امانت کو پیش کیا تھا. امانت کیا تھی؟ کہ اگر میرا حکم مانو گے جنت ملے گی، نہیں مانو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. تو زمین و آسمان کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ ڈینائی کر سکتے ہیں. حکم ہوتا تو وہ ضرور مان لیتے، آپشن رکھا، وہ ڈر گئے. اللہ تعالیٰ ماتا انسان نے وہ بوجھ اٹھا لیا اور انسان نے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا. تو اب لوگ کہتے ہیں نہیں ہم سے پوچھا ہی نہیں کیا تھا، ہمیں بھی کوئی نہیں یاد ہے. لیکن آج ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں، سر آپ آج بھی کہیں گے میں بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں؟ ارادہ بات جب اٹھانا پڑتا ہے تو تھوڑا مشکل لگتا ہے. آج کسی انسان کو یہ آفر کی جائے کہ وہ اپنی 50-60 سال کی زندگی دے دے، پھر اس سے ہمیشہ کے لیے اربوں سال کی زندگی کے لیے خدا بنا دیا جائے گا، پھر اس کی مرضی چلے گی جو وہ چاہے گا، تو کہے گا یار کوئی نہیں 60 سال کے بعد یاشی یاشی. میں کہتا ہوں یہ آج مجھے اللہ تعالیٰ آفر میں تو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ جنت میں خدائی میں شریک کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے کہ خالق و مخلوق کا فرق تو رہے گا لیکن کن فیکون ہو جائے گا. جنت میں آپ جو خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے ہوگی. اور سر دنیا میں لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ یار یہ 15-20 سال پڑھ لو اس کے بعد پوری زندگی عیاشی کرو گے، اور نہیں پڑھو گے تو پوری زندگی مزدوری کرو گے. تو یہاں بھی لوگ جو سمجھ جاتے ہیں وہ پھر دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی سکون کی گزرتی ہے دنیاوی اعتبار سے. تو یہ آج بھی آفر کی جائے تو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ میں یہ چیز ڈال دی تھی. اور اسی لیے دیکھیں نا انسانوں نے خدائی کے دعوے بھی تو کیے ہیں. یہ لالچ انسان کے اندر موجود ہے نا. منی خدا تو ہر دوسرا بندہ بنا ہوا ہے جس کو ذرا سی پوسٹ مل جائے. تو یہ جو آپ کی اس طرح کی خواہشات ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جا کے پوری ہوں گی. زندگی اللہ کی مرضی کی گزار لیں، آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی. اور اگر آپ نے زندگی اپنی مرضی کی گزاری پھر آخرت اللہ کی مرضی کی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، آمین ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. ہاں جی اگلا سوال. اللہ تعالیٰ نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کر کے جنت اور دوزخ کے حوالے سے مجھ پر بوجھ کیوں ڈالا؟ ہاں جی اس کا جواب تو میں نے پہلے بھی دیا. آپ یوٹیوب پہ جا کے ایک کلپ ہے میرا غامدی صاحب سے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک مشکل سوال، اس میں یہ جو میں نے تھوڑی ڈسکشن کی ہے ابھی یہ بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں. 1-to-1 غامدی صاحب سے میں نے کوشچن کیا تھا، وہ آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں. دیکھیں میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا بالکل ٹھیک ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن اس کے بعد اس نے کتنی بڑی آفر لگا دی ہے. وہ آفر لینے کے لیے ہر بندہ تیار ہے کہ دنیا کی زندگی دو، ہمیشہ کی اربوں سال کی زندگی تمہیں مل جائے گی ہمیشہ کی. باقی کہ مجھے کیوں پیدا کیا اس کا جواب قرآن میں دے دیا گیا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
ول آف گاڈ کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا, اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23. اس کو تو بین کر دیا نا اللہ نے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی عورت کہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اولاد کا ذریعہ کیوں بنایا, میرے خاوند کو کیوں نہیں بنایا؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ ول آف گاڈ. ہر چیز کے پیچھے ول آف گاڈ. اصل سوال یہ ہے کہ اف گاڈ ایگزسٹ تو باقی سارے سوال بے معنی ہو جائیں گے. اگر خدا ہے نا تو پھر ول آف گاڈ کو بھی ماننا پڑے گا. میں نے کئی بار چیلنج کیا, آپ دنیا کا کوئی پرفیکٹ ترین نظام بھی لے آئے, میں اس میں بھی فالٹ نکال دوں گا. آپ کہنا کہ دنیا میں یوں ہونا چاہیے تھا, ایسے ہوتا, ایسے ہوتا, ایسے ہوتا پھر بہتر ہوتا, میں اس میں بھی فالٹ نکال دوں گا. تو دنیا آزمائش کے لیے ہے, اس میں ظالم ظلم کریں گے, مظلوموں کو صبر کرنا پڑے گا. آخرت کے ساتھ اسے جوڑ کے دیکھیں تو بڑا پرفیکٹ نظام ہے. آخرت کے بغیر دیکھیں تو ظاہر انتہائی فضول نظام ہوگا. جب آپ ایک پاری کاٹ دیں گے, دنیا اور آخرت دو پار ہے نا, اس کے ساتھ آپ نے پوری نیریٹو کو, ڈاکٹرائن کو سمجھنا ہے نا. تو یہ ساری گفتگو آج میں نے جو پہلا سوال ہندو بھائی کا تھا اس کے حوالے سے میں نے ڈسکشن کر دی. میں پھر کہوں گا میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھیں جو آج ہی انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا مجلس نمبر 30 میں سے, قرآن ورسز ماڈرن سائنس رپلائی ٹو دا ایلیگیشنز آف نان مسلمس. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. عثمان بھائی نے سموسے اور دودھ پتی کا بندوبست کیا ہوا ہے, لہذا اس کو بند کر دیں انشاءاللہ وقفے کے بعد باقی چیزیں انشاءاللہ. ہاں جناب, چائے اور سموسوں کے وقفے کے بعد اگلے سوالات شروع کریں گے. نبی علیہ السلام جب معراج پر گئے تو اپنے امتیوں کو عذاب میں دیکھا, حالانکہ قیامت تو ابھی قائم ہی نہیں ہوئی. ہاں جی, وہ اس لیے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستقبل میں ہونے والے واقعات پہلے ہی دکھا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں بھی لوگوں کو دیکھا. حضرت بلال حبشی کے بارے میں آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ میں نے آہٹ سنی ہے. یعنی آپ کو ٹائم میں ٹریول کروا کے مستقبل پہلے دکھا دیا گیا. جہنمیوں کا عذاب بھی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. معراج کے علاوہ عام حالات میں بھی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے امتیوں کے مستقبل بتائے گئے ہیں کہ کیا کیا ان کے ساتھ ہونا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ مستقبل کے واقعات کو پہلے ہی دکھا دیا. جیسا کہ مستقبل کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی ریٹن فارم میں پیش کر دیا. یہ قرآن پاک میں جو آتا ہے کہ قیامت الدین دوست کی یہ کہیں گے کہ کاش میں نے تمہیں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, میرے پاس اللہ رسول کی دعوت آ گئی تھی, پھر بھی میں نے جو ہے وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کے تیری خواہشات کی پیروی کی. کاش میں اپنے بزرگوں کے پیچھے نہ چلتا, میں وقت کے پیغمبر کی بات مانتا. تو یہ بھی ہوا تو نہیں ہے نا. اللہ نے وہ مستقبل کا واقعہ پہلے ہی قرآن میں بیان کر دیا. اسی طریقے سے سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے کہ قیامت الدین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ کی گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ پوچھے گا عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ تجھے معبود مان لیں, تجھے اور تیری ماں کو؟ وہ کہیں گے یا اللہ مجھے کب شایع تھا کہ میں وہ بات کا دعویٰ کروں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں. میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے وہی کی تھی کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا اور میرا رب ہے. اے اللہ اگر میں نے ان سے کوئی ایسی بات بالفرض کی ہے وہ تیرے علم میں ہوگی, جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا, اور جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے. اب یہ تیرے بندے ہیں, چاہے انہیں بخش دے چاہے انہیں عذاب دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کا دن سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا. تو یہ پوری گفتگو ابھی تو ہوئی نہیں ہے, قرآن میں پہلی نقل ہو گئی ہے. اسی کی اگر ویڈیو بنا کے وقت کے پیغمبر کو دکھا دی جائے تو ایک سٹیپ آگے ہوگا. تو بات ایک یہی ہے. تو یہ جو واقعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دکھائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بندہ مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرتے ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے ہر اس شخص کے لیے جس کو موت آتی ہے. یعنی نزع کے عالم کے بعد قبر کی زندگی اور عالم برزخ کی زندگی, قیامت کی زندگی سے پہلے یہ آخرت کی منازل ہے. میں نے عذاب قبر پہ مسئلہ نمبر 117A اور B دیا ہے. اس میں میں نے بتایا کہ عذاب کی 4 قسطیں ہیں, دنیا کی زندگی میں, موت کے وقت, قبر یعنی برزخ میں, اور آخرت میں. آخرت میں الٹیمیٹ عذاب آنا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی عذاب کی قسطیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص مر گیا اور اس کا عذاب اس کو ہو رہا ہے, جیسے قرآن حکیم میں سورۃ القصص میں آتا ہے فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. حالانکہ بھی قیامت تو قائم نہیں, اس میں آگے الفاظ موجود ہیں پھر جب قیامت آئے گی تو بڑے عذاب پہ پیش کیے جائیں گے. اس آیت کو امام بخاری نے عذاب قبر کے اوپر دلیل بنایا صحیح بخاری میں باب باندھ کے. مسئلہ 117A اور B میں میں نے سب کور کیے ہیں. 10 آیات اور 17 احادیث بخاری اور مسلم سے عذاب قبر کے اس بات کے اوپر. تو اس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ مستقبل کے واقعات بھی دکھائے گئے, پلس یہ کہ جو مر چکا ہے ظاہر ہے اس کے اوپر عذاب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, چھوٹا عذاب, پھر الٹیمیٹلی بڑا عذاب تو آئے گا.
تو اللہ تعالیٰ تو یعنی یہ سائنس تو آج کہہ رہی ہے نا کہ آپ ٹائم میں ٹریول کر سکتے ہیں، تو ماضی میں بھی جا سکتے ہیں، مستقبل میں، یہ تھیوری ہے نا. ہمارے نبی کے ساتھ تو پریکٹیکلی ٹائم اور اسپیس والا جو ایشو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے کے طور پر یہ چیز ٹریول کروا کے بتائی ہے. اسپیس بھی ان کے لیے سمیٹ دی گئی، یعنی رات کے چند لمحات میں بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر ایک ہی رات کے اندر کیا. تو یہ تو امپاسبل ہے، یعنی فزیکل ورلڈ کے اندر، جب تک کہ وہ آئنسٹائن کی وہ تھیوری نہ مان لی جائے. تو وہ پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے کر کے بتا دیا. تو واقعہ معراج پہ میرا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 126ABC. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس طرح کی کئی اور باتیں بھی بخاری مسلم کی روشنی میں بتائیں. ٹھیک ہے. کیا موت کا وقت اور جگہ پہلے سے مقرر ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتا؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. آمین. کل نفس ذائقۃ الموت. یہ قرآن حکیم میں کئی دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا. اور یہ بات بالکل طے ہے کہ ہر شخص کی موت کی جگہ، ٹائم، سیکنڈز تک اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی ہیں اس کی تقدیر میں. وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. نیور، ناٹ ایٹ آل. اور یہ جو بخاری مسلم میں آیا نا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے، اس کے رزق میں فراوانی ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ اس کی عمر ہے 60 سال، لیکن یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر 70 سال کر دے گا. وہ بھی لکھا ہوگا، وہ 70 ہی ڈیفائن ہوئی ہے. وہ 60 کا 70 بننے کے بعد جو 70 ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی فیصلے ہیں. قرآن حکیم بالکل واضح ہے. سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع کے اوپر منافقین نے کہا نا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا کہ احد کے میدان میں نہ جاؤ ورنہ قتل ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان کی موت کا وقت آ چکا ہوتا یہ خود کھینچے چلے جاتے اپنی مقتل گاہوں کی طرف، یہ اپنے آپ کو روک بھی نہ پاتے. پھر سورہ نساء میں آیا کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت تمہیں وہاں پہ بھی آ کے جائے. وہ موت کو آپ ٹال نہیں سکتے، ایک لمحہ نہ آگے ہوگی نہ پیچھے. سورہ لقمان کے بالکل اینڈ میں آتا ہے نا کہ 5 علوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. ان میں ایک ہے کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کو کس زمین میں موت آئے گی. ہاں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے، جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچ دی تھی بدر کے میدان میں. یہاں کل ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں عتبہ کی ہوگی، یہاں امیہ ابن خلف کی ہوگی. سر اب آپ عمر سیریز دیکھیں نا، وہاں آپ کو لاشیں پڑی ہوئی نظر بھی آئیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ڈیفائن کر دی تھی ساری چیزیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا تھا. اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے اپنے پیغمبر کو. تو واقعی موت کا وقت مقرر ہے، وہ ٹل نہیں سکتا. لیکن اس پہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو پھر اس کا کیا قصور ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. اس نے مرنا تو تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رولز اور ریگولیشن کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے. سورۃ البقرہ میں آیا کہ قصاص میں انسانیت کی زندگی ہے. سورۃ المائدہ میں آیا جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی پوری انسانیت کی جان بچائی. لہٰذا یہ جو کوئی کسی کو قتل کرے گا تو قرآن میں ہے قصاص کے اندر انسانیت کی زندگی ہے. انسانیت 2 چیزوں میں چل رہی ہے، احترام جان اور احترام مال. اگر یہ 2 چیزیں نکل جائیں تو معاشرہ نہیں چل سکتا. گوروں کا معاشرہ ہم سے بہتر کیوں ہے؟ بغیر ریلیجن کے بھی احترام جان احترام مال ہے، جسٹس ہے، انصاف ہے، عدالتیں آزاد ہیں. جہاں پہ احترام جان بھی احترام مال بھی ہے. سالوں تک وہ ثبوت ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس کے بعد بندے کو پکڑتے ہیں. یا بندے پکڑ کے غائب ہو کے مر مرا جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار عدالتوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ اٹھایا گیا. نہ عدالتوں کو پتا ہوتا ہے نہ اور کسی کو پتا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایک ریونج کریٹ کریں گی نا. ہم اس لیے کہتے ہیں عدالتوں کو آزاد ہونا چاہیے، عدالت سے اوپر کوئی نہیں ہونا چاہیے. عدالتیں آزاد ہوں گی باقی سارا سسٹم بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. اور آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ موت کے منہ سے واپس آ جاتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سے زیادہ مار کے لڑے انہوں نے، اور جب موت کا وقت قریب آیا وہ کہتے ہیں میرے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں جہاں پہ کسی نیزے یا تلوار کا نشان موجود نہ ہو. یہ عمر سیریز میں انہوں نے ان کی موت کا
وقت فلمایا ہے. ابو دردہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھ لو اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی نا ابو دردہ تو میرے جسم کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں جہاں پہ کوئی زخم نہ ہو اور میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. میدان جنگ میں نہیں شہادت ملی. شہادت اتنی آسانی سے نہیں مل جاتی انسان کو. وہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ڈیفائن کرے گا. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فضیلت دی کہ وہ اللہ کی تلوار تھے. ظاہر تلوار تو ٹوٹ نہیں سکتی تھی. تو جو لوگ اللہ کے لیے زندگی گزارے وہ عام حالت میں بھی مرے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کو رتبہ عطا فرما دیتا ہے. میدان جنگ میں جانے سے موت نہیں آتی. کتنے لوگ موت کے منہ سے واپس آئے. اور سر ایئر کریش میں لوگ بچ گئے ہوئے ہیں اور تو اور چھوڑ دیں جہاں پہ کوئی انسان امیجن نہیں کر سکتا. کئی بم پھٹتے ہیں بندے مر جاتے ہیں. کسی عورت نے بچہ اٹھایا ہوا بچہ سیدھا سلامت مل جاتا ہے وہاں سے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں کس کے لیے کیا زندگی رکھی ہے. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ مارنے والے سے جو بچانے والا جو ہے نا وہ بڑا ہے. یعنی وہ ویسے تو مارنے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے لیکن وہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سمجھتا ہے نا کسی شخص کو مار سکتا ہے تو اور اگر اللہ نے اس کی موت نہیں لکھی ہوئی تو نہیں ہے. موت انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے. سر میری سب سے بڑی محافظ میری موت ہے. اگر میری موت لکھی ہوئی ہے نا 2050 کے اندر پوری دنیا مل کے بھی مجھے 2049 میں بھی نہیں مار سکتی. آج 2018 میں تو تصور بھی نہیں ہے. اور اگر میری زندگی لکھی ہوئی ہے 2018 میں ختم ہونی چاہے وہ ایئر کریش کے اندر ہو چاہے وہ ہارٹ فیٹ کے ذریعے ہو چاہے وہ گردوں کے فیلئر کے ذریعے ہو چاہے برین ہیمریج کے ذریعے ہو کسی بھی ذریعے سے ہو تو کوئی اسے بڑھا نہیں سکتا. دیکھ لینا آپ پچھلے دنوں کتنا بڑا ایک واقعہ ہوا ہے. یعنی ہمارے پاکستان میں 3 ٹائمز جو پرائم منسٹر رہے ہیں نواز شریف صاحب ان کی بیوی 1 سال سے زیادہ وینٹیلیٹر کے اوپر رہی ہیں. ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی تھی علاج کرانے کا کوئی ایشو تھا سب کچھ کروایا ہے بچا سکے نہیں. غریب آدمی تو کہتا ہے پیسے ہوتے تو شاید بچ ہی جاتا. سر جن کے پاس پیسے ہیں وہ بچا کے بتا دیں. موت کا وقت لکھا ہوا ہے سر کوئی نہیں ٹال سکتا. صرف پیغمبر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے. عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان جو پیغمبر ہوتا ہے نا اس کے اوپر یہ آپشن رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے چاہے اسے موت آ جائے. پیغمبر کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے. اور کہتی ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں نے وفات النبی پہ مسئلہ 163 بھی ریکارڈ کروایا. اس میں نے بتایا تھا کہ عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے موت کے وقت بار بار اوپر سر مبارک یعنی اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اللہم الرفیق الاعلیٰ. تو کہتی ہیں میں نے جان لیا کہ حضور اپنی صحت مند زمانے میں کہا کرتے تھے کہ موت کے وقت نبی کے اوپر پیش کیا جاتا ہے چاہے تو وہ دنیا میں رہے چاہے اسے موت آ جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ اس وقت آفر وہ پیش کی جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے رفیق الاعلیٰ کے ساتھ ملا لے. تو میں نے کہا مجھے اب پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی وفات ہو جائے گی آپ کی. یہ نبی کے لیے خاص ہے اور کسی کو کوئی آپشن نہیں ملتا. وہ بخاری مسلم میں موجود ہے نا حدیث حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام. اسرائیل کا لفظ تو یعنی تفسیر تبری میں اور یہودیوں کے ہاں ملتا ہے. یہ یعنی اہل سنت کے ہاں بھی رناؤنڈ ہے. اصل میں لفظ ہے ملک الموت. دونوں لفظ ٹھیک ہیں. ملک الموت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے. انہوں نے آگے سے تھپڑ مار دیا ان کی آنکھ نکل گئی. انسانی شکل میں آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت لے کے گئے کہ تو مجھے اس شخص کے پاس بھیج رہا ہے کہ جو مرنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو جا کے کہو کہ تم جو ہے وہ بیل کی پشت کے اوپر ہاتھ رکھو تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے نا اتنے سال بھی زندگی تمہاری اور بڑھا دی جائے سینکڑوں سال. تو حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد ان کا اس کے بعد موت. کل نفس ذائقۃ الموت. موت تو سب کو آنی ہے. ایک ہی ہے جسے موت نہیں آنی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے خود سے زندہ اور ہر چیز کو تھامنے والے. باقی وہ سب کو موت آنی ہے. تو انہوں نے کہا پھر بعد میں آنی ہے تو ابھی کیوں نہیں. موت نہیں کوئی ٹال سکتا سر ورنہ پیغمبروں کے لیے ٹل جاتی. وہ پیغمبروں کو جو آفر بھی لگائے گی وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. نہیں قیامت تک. قیامت میں تو سب کو موت آ ہی جانی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر ایک وہ وقت بھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. سب کو موت آ چکی ہوگی. سارے فرشتے جنات انسان مخلوقات. اللہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار. سورہ المومن میں آتا ہے آج کے دن اس واحد قہار کی حکومت ہے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں ہے آج وہ جابر حکمران بڑے بڑے بادشاہ کدھر ہیں.
اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے کسی کو یعنی پلک جھپکنے میں مسل دینا؟ ٹھیک ہے، تو موت اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کی. اور موت کیا، آپ کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں سر وہ بھی ڈیفائنڈ ہے. قرآن میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان سے، پھر چیک کریں گے کون ہے صبر کرنے والا. اور جو صبر کرنے والا ہے اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو پھر ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جو کہتے ہیں ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف چلے جائیں گے، یہ تکلیف بھی آئی تھی الٹیمیٹلی تو چلی جائے گی نا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس حوالے سے ایک آیت قرآن حکیم کی بڑی کریٹیکل ہے، مجھے ضمناً یاد آ گئی، سورہ الحدید کے اندر ہے، بہت کریٹیکل آیت ہے. اور یہ ٹاپک قرآن حکیم میں صرف سورہ الحدید کے اندر ہی ایڈریس ہوا ہے، اور جس طریقے سے یہ شد و مت کے ساتھ بیان ہوا ہے نا، آیت نمبر 22-23، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی مصیبت بھی زمین میں نہیں آتی، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں میں. یعنی زمین پہ جتنے زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سونامی آتے ہیں، قحط پڑتا ہے، یہ جتنے بھی عذاب آتے ہیں یا تکلیف آتی ہیں، اور نہ تمہاری جان میں. یعنی کسی کو کینسر ہوتا ہے، کسی کے گردے فیل ہوتے ہیں، کسی کی آنکھ ضائع جاتی ہے، کسی کے اوپر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری تکلیف چاہے زمین پہ ہیں یا تمہاری جانوں پہ، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ تو پہلے ہی ہم نے لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم ان کو بھیجے. ڈیفائن ہے، ہونا ہے کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے اس کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ڈیفائن ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. ٹینشن نہیں لینی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی پتا ہو. اربوں انسانوں کے ساتھ اربوں واقعات، اور صرف انسان نہیں باقی مخلوقات کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے میرے لیے تو آسان ہے، لیکن اس کی ریزن بتائیے کیوں ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ جو تم سے بات، جو نعمت تم سے چھن جائے تم اس کے اوپر افسوس نہ کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ تم شیخی بگاڑو جو تمہیں نعمت ملے اس کے اوپر. اچھائی ملے تو یہ نہ کہو بڑا میرا کمال ہے، وہ تقدیر میں تھی، ملنی تھی. اور اگر کوئی چیز چھن جائے تو افسوس نہ کرو. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہے. یہ آیت نمبر 22-23 بتا رہی ہے سورۃ الحدید کی کہ زمین و آسمان پہ جتنی بھی تکلیف انسانوں پر، جنات پر، جانوروں پر آتی ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے. اور انہی تکلیف میں سے ایک بڑی تکلیف موت ہے، وہ بھی ڈیفائنڈ ہے، وہ کوئی ٹال نہیں سکتا. کوئی کسی کی موت کو ٹال نہیں سکتا، اور نہ کوئی کسی شخص کو موت دے سکتا ہے. آپ دیکھیں لوگوں نے کتنی کتنی ایفرٹس کی ہیں. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کس قسم کی ایفرٹس کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طریقے سے مکے سے نکال کے مدینے تک پہنچا دیا. اور وہ بخاری مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے. آپ درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، تلوار سائڈ پہ لٹکائی ہوئی تھی. ایک عرابی آیا دشمن، اس نے موقع غنیمت جانا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، اس نے تلوار اٹھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ رکھ دی اور کہا محمد آج تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کانفیڈنس لوز نہیں کیا. ان کو پتا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے نبی کے پیچھے اللہ ہے. ان کا اللہ بچائے گا. اللہ جب سنا اس کے ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے، اس کے ہاتھ سے تلوار ہی گر گئی. نبی علیہ السلام نے وہ تلوار اٹھائی اور کہا اب تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا. یہ بخاری مسلم دونوں میں یہ واقعہ. اس نے کہا آپ تو معاف فرمانے والے ہیں، درگزر فرمانے والے. تو یعنی آپ کے وہ حسن اخلاق سے پھر متاثر ہوا، مسلمان ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کانفیڈنس آپ کو ہونا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر کچھ صحابہ کی زبان سے نکل گیا کہ بدر میں تو 313 تھے، غالب آ گئے تھے، آج تو ہم 12,000 ہیں، کافر تو بڑے تھوڑے ہیں. اور یہ ذکر سورۃ الانفال میں آیا غزوہ حنین کا. یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی یہ جنگ، مشرکین عرب سے آخری جنگ قبیلہ حوازن کے خلاف. اللہ نے فرمایا جب تم نے یہ جملہ بولا نا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی تھی. حوازن کے لوگوں نے جب تیر چلائے تو 12,000 میں سے صرف 80 بندے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے، باقی سب بھاگ گئے.
اور صحابہ کہتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں نے حضور کے معجزات والا جو لیکچر دیا ہے مسئلہ 131 ABCD، اس میں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام اکیلے آگے جا رہے ہیں. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ رڈس پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے یوں مٹھی بھری کنکریوں کی اور یوں کافروں کی طرف، اور فرمایا چہرے مسخ ہو جائیں، آنکھیں اندھی ہو جائیں، اور سب کی ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی. اور اسی کا ذکر ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے نبی، جو آپ نے کنکریاں پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی. یعنی اللہ کا پیچھے ڈیوائن ڈیسیژن تھا. تو کافروں کے خلاف فتح ہو گئی مسلمان. یعنی نبی علیہ السلام کا کانفیڈنس لیول یہ تھا کہ اکیلے جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہزاروں لوگ میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، اکیلے فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں. تو جن لوگوں کو یعنی اللہ پر یقین ہوتا ہے نا، ان کی یہی حالت ہوتی ہے، اور یہی صحابہ کرام کا یعنی یقین کامل تھا. اس لیے آپ دیکھیں نا، آپ عمر سیریز میں دیکھیں گے حضرت خالد بن ولید جنگ یمامہ میں جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگتی ہے اکیلے آگے جاتے ہیں. جنگ یرموک میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو جن کو اعتماد ہوتا ہے نا، وہ پھر فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں کہ موت ٹال نہیں سکتی. موت کیا، تکلیف بھی جو آپ کو پہنچنی ہے، اور سر اسی کے ساتھ آپ زندگی گزار سکتے ہیں. اس کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے، کڑ کڑ کے مر جائیں گے. آپ کس چیز کو کیٹر فور کر سکتے ہیں؟ ہم یقین کریں صبح سکول بچوں کو بھیجتے ہیں تو دعائیں پڑھتے رہتے ہیں. کیا ہو سکتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، وہاں پہ بچہ جھولے سے گر سکتا ہے، کسی کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، کان پٹی پہ لگ جائے ڈیتھ ہو سکتی ہے. یار اتنی چیزوں کو کون کاؤنٹر فار کر سکتا ہے؟ اللہ. تو اللہ پہ توکل کریں، اور جب تکلیف آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکلیف کے وقت فوراً پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما دے گا. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے اس دعا کے اوپر، مصیبت اور پریشانی کے حوالے سے یعنی بہتری کے لیے دعا، یہ کر کے لکھیں تو آپ کو کھل جائے گا. یہ آپ کو مشکات میں کتاب الجنائز چیپٹر میں پہلی جلد میں دعا مل جائے گی صحیح مسلم کے حوالے سے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرا خامن فوت ہوا تو میں نے یہ فوراً دعا پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اس کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں بہتر اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما دے. کہتی میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اس سے بہتر مجھے خامد کیسے مل سکتا ہے؟ ابو سلمہ سے بہتر تو انسان حضور کے صحابہ میں بھی کوئی نہیں ہے. عدت گزاری تو نبی علیہ السلام نے رشتے کا پیغام بھیج دیا، ام المومنین بن گئی. اور ہماری یہ وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں، واقعہ کربلا کے بھی بعد فوت ہوئی ہیں. ام سلمہ، واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ دعا یاد کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا حصہ تو قرآن میں ہے، باقی صحیح مسلم میں اللہم اجرنی، اللہم اجرنی، یہ جھٹکے سے پڑھنا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو باقی ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں، باقی صبح شام کے اذکار ہیں، اللہ کی طرف رجوع لائیں، وہ اتنی چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہے. باقی سب سے بڑی تو حفاظت یہ ہے جو سورہ غافر میں، سورہ المومن میں آیا کہ اصل میں کامیاب وہ ہوا جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا. سر دنیا میں آپ کو کوئی کتنا عذاب دے لے گا، الٹیمیٹلی تو موت آ کے آپ کو آزاد کر دے گی. جب فرعون کے دربار میں وہ جو جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اس نے کہا تم نے میری اجازت کے بغیر پڑھ لیا، میں تمہیں تمہارے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا کے تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تو جو کچھ دے گا دنیا کی زندگی میں عذاب دے سکتا ہے نا، کوئی شخص کسی کے مرنے کے بعد تو اسے عذاب نہیں دے سکتا نا. وہ لاش تو بس لاش ہی پڑی ہے نا، اصل چیز تو روح تھی نا. تو تیرا اختیار تو دنیا کی زندگی تک ہے. ٹھیک ہو؟ تو یہ کانفیڈنس لیول ہونا چاہیے کہ کوئی کسی شخص کو کتنی تکلیف دے لے گا، موت تو پھر بہرحال تکلیف سے آزادی کا ذریعہ بن جائے گی. اگر پھر اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری ہے تو آزادی کا ذریعہ ہے، ورنہ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ چین پائیں تو کدھر جائیں گے. تو سر یہ لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا مر گئی تو جان چھٹی، نہ، مرنے تو بعد جان پھڑی گئی، چھٹی اس کی جس نے دنیا
اللہ کی مرضی کی گزاری. جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری تو اس کی جان تو پھر مرنے کے بعد اور پھنس گئی. ٹھیک ہو گیا جی. تو موت کا وقت مقرر ہے, کوئی نہیں ٹال سکتا. ٹھیک ہو. عمر اور رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اس میں نے بتا دیا نا, صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے, عمر دراز کر دی جائے, تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ وہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا, تو اسی کو توفیق ملے گی نا. تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ 60 سال کا ہے تو اب 100 سال پہ مرے. کئی 100 سال کی زندگی پاتے ہیں اور کام چوانی کا بھی نہیں کر کے مرتے. اور بعض لوگ 50 سال میں اتنا کام. امام شافعی کی عمر 55 سال تھی صرف جب فوت ہوئے ہیں. چلو شافعی کو تو چھوڑ دیں, اس سے پہلے آ جائیں. عمر بن عبدالعزیز 38 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں. 38 سال کی عمر میں 3 براعظموں پہ ایسے نقوش چھوڑ گئے ہیں کہ آج دنیا حیران ہے. تو ان کو تو عمر بھی کوئی نہیں ملی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو عمر کتنی ملی ہے, آپ نے اس عمر میں کیا کیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی ٹائم میں اتنی برکت. میں اپنے لیے آپ کو بات کرتا ہوں, میں کسی کیا بات کروں, میری زندگی خود اس چیز کا نمونہ ہے. آج جب لوگ یعنی کہتے ہیں یار اس نے اتنے ویڈیوز چڑھا دی ہیں, کتنے بیٹھ کے ریکارڈ کرانا رہنا, حالانکہ ہفتے میں ایک ریکارڈ ہوتی ہے, صرف روزانہ ہوتی بھی نہیں ہے. لیکن کنسسٹینسی کے ساتھ, اللہ کی مدد کے ساتھ آپ اگر یہ کام لے کے چلتے رہیں تو سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. تو آج چیزیں آپ دیکھ لیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سامنے, اور یہ حالات اللہ تعالیٰ فیوریبل کرتا ہے. میں یقین کریں, میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں, میں جب بھی درس, ابھی آج کا درس میں نے کرنا تھا نا, وہ ہندو کا جواب دینا تھا, تو میں نے پورے ہفتے سے دعائیں شروع کی ہوئی تھیں, اللہ زندگی دے دیں, حالات فیوریبل ہو جائیں, ٹرانسفارمر بھی نہ اڑے ہمارا, جنریٹر بھی چلتا رہے, سارے معاملات چلتے رہے, اور فرحان بھائی بھی ٹائم پہ آ جائے. ٹھیک ہو گیا جی. کالر مائک بھی چل جائے, کیمرے کی بیٹری چارج ہو, ساری چیزیں. یہ میں جو چیزیں میرے اختیار میں کر کے, یا اللہ تو نے کروانی ریکارڈنگ, میں تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اپنے پورے ریسورسز مینج کر کے بھی اللہ پہ نظر ہوتی ہے. حالانکہ میرے دوستوں کو پتہ ہے میں کتنا وہمی ہوں. میرے آفس میں بھی نا, جب سب سے مشکل کوئی ٹاسک میرے والے کیا جاتا ہے اور وہ ہمارے باس کہتے ہیں یار اس کو دے کے تو بھول جاؤ, پھر وہ کام کر کے آپ کو بتائے گا. تو کیوں میں وہمی, جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا, میں دنیاوی اعتبار سے ہر چیز اس کے حوالے سے مینج کرتا ہوں, لیکن ساتھ مسبب الاسباب پہ نظر ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں نا, یہ تو میں اسباب کر رہا ہوں نا. میرے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی این ٹائم یعنی اس کے اوپر فیملی کے اوپر کوئی ایسا ایشو آ سکتا ہے کہ درس کینسل کرنا پڑ جائے, ہو سکتا ہے نا. جس طرح ایک بار یعنی اچانک جو ہے وہ یعنی ہمارا درس کینسل ہو گیا تھا, عثمان بھائی کی والدہ فوت ہو گئی تھی, ہمیں اپنا درس کینسل کرنا پڑا, ایگزیکٹ اسی دن ہی ہو گیا اس طرح. تو وہ حالانکہ میرا درس پورا تیار, مسئلہ 41 اس دن ریکارڈ ہونا تھا, کئی سال پہلے کی بات. کس سال کی بات ہے یہ؟ 5 سال پہلے کی بات ہے. تو اپنا ہر چیز مینج کی تھی, لیکن اینڈ ٹائم پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا. میرے اپنے بھی کئی کلوز ریلیٹیو فوت ہوئے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے اتوار مطلب وہ درس سے 1-2 دن آگے پیچھے ہی ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی معاملات کو سیٹل کر دیا. یہ ساری چیزیں سر فیوریبل ہونا, پھر تو یہ وہ سوال کی طرف آؤں کہ رشتہ داروں سے اس نے سلوک کریں, اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا, عمر میں اضافہ کر دے گا, یعنی برکت ڈال دے, تھوڑی چیز بھی کفایت کر دے گی. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے, ایک صحابی کہتے ہیں میری ماں فوت ہوگی, فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کر. ٹھیک ہو گیا. تو یہ رزق کے بڑھنے کا ذریعہ. باقی دعا تو ایک ہی ہے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دنیا کے ہر کام کے لیے دعا ہے, رزق کی برکت کے لیے, اولاد کے لیے, اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے, لڑائی جھگڑا ختم کرنے, دنیا کی ہر چیز اس میں داخل ہے. کیوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, دنیا میں ہر چیز حسنہ عطا کرتے, بہتر, اور آخرت کی ہر چیز داخل ہے. وفی الآخرۃ حسنہ, آخرت میں قبر بھی شامل ہے, میدان حشر بھی, میدان عدل بھی. یہ وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی, وہ آخرت میں داخل ہو گیا. اس میں سب کچھ ہے. اس میں ایک صحیح مسلم کی حدیث میں بتا دیتا ہوں. ایک صحابی تھے, بیماری کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ چڑیا کی طرح ان کا جسم ہو گیا. یہ آپ کو دعا والے چیپٹر میں مشکات میں دوسری جلد میں بھی یہ حدیث مل جائے گی, صحیح مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے آئے. آپ نے حالت دیکھی, آپ نے فرمایا وہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ مسئلہ کوئی گمبھیر ہے. کیا یا رسول اللہ, میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا, وہ دنیا میں ہی دے دے.
نعوذ باللہ من ذالک، اللہم اجرنا من النار۔ آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او سبحان اللہ، اللہ پاک ہے غلطیوں سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ انسان ہی غلطیاں کرتا ہے، اور تو اللہ سے یہ چیز مانگ رہا ہے، اور تیرے اندر ہمت ہے کہ تو آخرت کیا دنیا کا بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے، اور تجھے تو چاہیے تھا تو دعا کرتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وہ دنیا اور آخرت میں، یہ فنیٹک وہ صوفیہ والا کانسیپٹ نہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں گگڑے بن کے رہو اور اس طریقے سے جوئیں بھی ڈلی رہے اور کپڑے بھی اتارے رکھو اور پہنچے ہوئے بزرگ، یہ پتہ لگا کتنے پہنچے رہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی نا تو چند ہی دنوں میں وہ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس دعا کرنے کی برکت سے۔ دنیا کی ہر بھلائی، کیوں بندہ نے پیپروں میں پاس ہونا یہ دعا کرے، لیکن صرف دعا میں کوشش بھی کرے گا، کوشش کے بعد دعا کرے، دونوں چیزیں پیرلل میں۔ کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کروا دے نا پھر دعا کچھ نہیں کرتی ہے، یعنی ایک بندہ کہے کہ میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دوں، نہیں، وہ آپ نے اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرا لی ہے۔ آپ کہ نہیں میں بسم اللہ الذی لا یضر دعا پڑھ لوں اور جا کے میں جناب کوبرا سانپ کے آگے ہاتھ ایسے کر دوں تو سر وڑ لے گا تو ہم چھڑے گا نہیں، کیونکہ آپ نے خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروائی نا۔ جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرواتے ہیں، آپ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے، یہ تو نہیں کہ اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا لیں اور آگے بند کر لیں تو جا کے ٹھوکیں گے سیدھے۔ جب کوئی شخص خود تقدیر غالب کرواتا ہے پھر دعا کچھ نہیں کرتی، اس کی دعا ہے تدبیر کے ساتھ، کیونکہ اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا نا۔ تو یہ ان دعاؤں کا یہ ہوگا کہ جو ناگہان، اسی لیے آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ناگہانی آفت، خود لائی بھی آفت نہیں، ناگہانی آفت۔ آپ جا کے سانپ کے بل میں جا کے ہاتھ کو سیڑ دیں اور آپ کے میں نے پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ آپ نے اس دعا کی خود وائلیشن کر دی ہے۔ ناگہانی آفت ٹلے گی اس سے، ٹھیک ہو گیا۔ اور جو آپ اپنے اوپر خود طاری کریں گے وہ نہیں ٹلنے کی، وہ اس طریقے سے نہیں ٹلے گی۔ اس لیے یعنی یہ دعائیں وغیرہ پڑھیں، اس کے بعد تدبیر بھی کیا کریں۔ ویسے ہم باقی معاملات میں کرتے ہیں، کسی شخص نے صرف دعا پڑھ کے اپنا پیٹ نہیں بھرا نہ پیاس بجھائی ہے، ہمیشہ کھانا بھی کھاتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں اسباب بھی ساتھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا ایک وطر پڑھنا ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو حضرت معاویہ پر تان کیوں کیا؟ میرا کسی کے اوپر کوئی تان نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اس بات کے مقدمے کو سمجھیں۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سعد ابن مالک بھی ہے اور سعد بن ابی وقاص بھی، ایک ہی صحابی کے 2 نام ہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 56 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی اصحاب بدر میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی یہی ہیں۔ 56 ہجری 56 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ فوت ہوئے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ایک وطر پڑھتے تھے۔ الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ سعد ابن ابی وقاص عشاء کی 5 وقتیں پڑھا کرتے تھے، 4 فرض اور 1 وطر۔ تو صرف وطر کا مسئلہ نہیں، وہ تو سنتے بھی نہیں پڑھتے تھے۔ تو کیا اب ہم لوگوں کو یہ ترغیب دلانا شروع کر دیں گے کہ سعد ابن ابی وقاص چونکہ 5 رکعتیں پڑھتے تھے لہٰذا سنتے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، خالی عشاء پڑھو اور 1 وطر پڑھ کے سائڈ پہ ہو جاؤ؟ نہیں، ہم تو نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر ترویج دلائیں گے نا۔ وہ لوسٹ لیول تھا ایک، ہم تو ہائیسٹ کی طرف جائیں گے نا۔ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی پوری زندگی، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، جو سنت موقدہ جنہیں ہم کہتے ہیں۔ ہم انہیں کی ترغیب دلائیں گے۔ اور اس کا جو مسلم کا طریقہ ہے اس میں حبیبہ ہماری جو ماں ہیں، حضرت معاویہ کی بڑی بہن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، حبیبہ کا چھوٹا بھائی یہ حدیث روایت کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر اس سے آگے تبا تابی کرتا ہے، اور اس سے آگے تبا تابی کرتا ہے۔ وہ جب آگے حدیث بیان کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے جب یہ حدیث جب سے میں نے سنی ہے نا، میں نے 12 یہ رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی ہیں۔ اور وہ جو بیان کر رہا ہے تبا تابی، وہ تابی سے بیان کرتا ہے کہ مجھے تابی نے کہا تھا کہ جب سے میں نے حبیبہ سے یہ حدیث سنی تھی میں نے یہ کبھی نہیں چھوڑی۔ اور وہ بھی موت کے وقت کی روایت بیان کرتے ہیں۔ وہ جو تابعی ہیں حضرت حبیبہ کے چھوٹے بھائی، نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہوا انہوں نے، وہ کہتے ہیں وہ اپنے نزع کے عالم میں یہ حدیث سناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے میں نے سنا تھا جو یہ 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا۔ تو کہتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے، اب میری موت کا وقت قریب ہے، میں محل کے انتظار میں ہوں۔
کیونکہ میں نے 12 رکعتیں پڑھی, یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. تو سر ہم آپ کو 5 رکعتوں کی نہیں ترغیب دلائیں گے, ہم تو کہیں گے آپ 12 رکعتیں بھی پڑھیں. وہ جواز کی حد تک ہے. حضرت معاویہ پہ ہم نے تان نہیں کیا, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایک وطر پڑھنے پہ آپ جو ان کی فضیلت بتا رہے ہیں نا, ایک وطر پڑھنا کوئی فضیلت نہیں سمجھا گیا صحابہ کے ہاں, بلکہ اسے معیوب سمجھا گیا. صحیح بخاری میں محمد بن قاسم بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں, ان کا قول امام بخاری نے نقل کیا صحیح بخاری میں. وطر پہ میرا مسئلہ 130 پہ آپ دیکھ لیں. انہوں نے کہا میں نے صحابہ کو 3 وطر پہ پایا, ایک میں بھی حرج نہیں ہے, لیکن صحابہ کا عمل 3 ہے. بخاری مسلم میں رمضان ہو یا غیر رمضان, نبی علیہ السلام کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 11. 8 وطر, 8 تراویح یا 8 نوافل اور 7 3 وطر. تو جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی رات کی نماز 2 رکعت ہوتی تھی, اینڈ پہ ایک کے ساتھ وہ پوری ویک کو وطر بناتے تھے. وہ چھڑا ایک وطر نہیں سی ہوتا کلا, وہ 2 جمع 1 ہوتا تھا, یا 2 جمع 2 جمع 1, 2 جمع 2 جمع 2 جمع 1, اس طریقے سے 2 کر کے اینڈ پہ 1 ملا کے. تو ہم کوئی تام نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں جو آپ فضیلت بتا رہے ہیں نا, یہ ان کی فضیلت نہیں ہے, بلکہ صحابہ کے ہاں اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا. اسی لیے تو آگے بخاری میں آتا ہے نا کہ لوگوں نے آگے ابن عباس کو شکایت کی کہ امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان ایک وطر پڑھتے ہیں, تو انہوں نے آگے سے کیا کہا, ان کا اس کو چھوڑ دو, وہ فقیہ ہے, صحابی ہے. وہ کہتے ہیں یہ انہوں نے فضیلت بتائی ہے. فضیلت نہیں بتائی ہے. فضیلت پتہ کیا بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تم کیوں تان کر رہے ہو, تو سنت ہے. کیونکہ ابن عباس کی لینگویج یہی ہوا کرتی تھی. صحیح بخاری میں آتا ہے جب آل امیہ نے یہ ختم کر دی تھی سنت تکبیرات کی, تو ایک شخص آ کے ابن عباس کو کہتا ہے آج میں نے ایک پاگل کے پیچھے نماز پڑھی ہے, اس نے 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہا ہے. وہ ہم سارے مسلمان کہتے ہیں 6 دفعہ پہلی رکعت میں, 6 دفعہ تیسری میں, دوسری اور چوتھی میں 5 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں. اور وہ کس کو پاگل کہہ رہا تھا؟ اکرمہ حضرت ابو ہریرہ کو. تو انہوں نے کہا تیری ماں تجھے گھوم پائی, تو ابو القاسم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آل امیہ نے تکبیرات ختم کر دی تھی, اکرمہ کو پتہ نہیں تھا, اس نے الٹا ابو ہریرہ کو کہہ دیا کہ یار تو کوئی نویں کام کر رہے ہیں. ابو ہریرہ نے یہ بدعت ختم کی تھی آل امیہ کے دور میں. ان کا میں سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی نماز سے واقف ہوں, حضور وفات تک 22 تکبیرات پڑھتے تھے. تو وہاں تو آ کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابو ہریرہ کو چھوڑ دو, وہ فقیہ ہیں, وہ صحابی ہیں. کیا کہا, اور تیری ماں تجھے گم پائے, وہ سنت پہ عمل کر رہا ہے. یہاں پہ بھی بخاری میں ہونا چاہیے تھا کہ جب ایک وطر کی شکایت حضرت معاویہ کی تو وہ کہتے ہیں کہ اوے تو ستیہ ناس ہو, یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے. سمجھ آئی بات کی؟ حضرت ابن عباس کی تو یہ عادت تھی. باقی آپ فقہ حنفی کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, حنفی تو ہم سے بات ہی نہ کریں, ان کی تو فقہ کی کتابوں میں اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے کہ جو شرح مانی الاثار ہے امام طحاوی کی حدیث کی کتاب, اس میں تو آگے الفاظ موجود ہیں. امام طحاوی کہتے ہیں کہ جو بخاری میں یہ حدیث ہے نا, یہ ابن عباس نے تقیہ کی ہے. انہوں نے کہا اصل روایت یہ ہے کہ جب ان کو آ کے بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس گدھے سے پوچھو اس نے ایک وطر کہاں سے نکال لی ہے. تو وہ تقیہ انہوں نے کیا تھا, یعنی ابن عباس اس کو اچھا نہیں سمجھتے. ایک چیز ہوتی ہے جواز. اب میں انہیں سے پوچھتا ہوں کہ ننگے سر نماز پڑھنے کا جواز ہے نا, لیکن مسلمانوں کے ہاں اگر کوئی امام مسجد ننگے سر حرم نماز پڑھانا شروع کر دے, لوگ اسے برا کیوں سمجھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ گناہ بھی نہیں ہے, معیوب سمجھا جاتا ہے. اور یہ بالکل ٹھیک ہے. ابن عباس کا ابن مسعود کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ اچھی چیز ہے اللہ کے ہاں بھی, اور جسے مسلمان برا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بھی بری ہے. میں نے اجماع کے حجیت پہ جو ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے نا مسئلہ 31, اس میں نے یہ ساری حدیثیں بتائی ہیں. اجماع بھی تو کوئی چیز ہے نا, تو بہت بڑی دلیل ہے. تو یہ یعنی اس کے ساتھ ہے. تو یعنی ہم ان کے اوپر تان نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کے اس عمل کو صحابہ کرام اچھا نہیں سمجھتے. ٹھیک ہو, تان کوئی نہیں, آپ پڑھیں. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے, وطر مسلمان پر اللہ کا حق ہے, جس کی مرضی 3 پڑھے, 5 پڑھے, جس کی مرضی 3 پڑھے, جس کی مرضی 1 پڑھے. ٹھیک ہو گیا. اگرچہ اس کے اوپر حنفی تعویل بھی کرتے ہیں کہ 1 سے مراد یہ کہ باقی بھی ساتھ ملائیں, البتہ کوئی اکیلا بھی پڑھ لیتا ہے تو جواز کی حد تک ہے. صحابہ کا اور نبی علیہ السلام کا عمل اس کو سپورٹیو نہیں ہے. میں نے تو آپ کو بتایا نا, میں نے تو جب سے یہ حدیث پڑھی ہے تو میں تو کبھی 1 وطر پڑھا ہی نہیں ہے, حالانکہ میں جائز سمجھتا ہوں. جواز کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کرنا شروع کر دیں اور اس کو عادت بنا لیں, اور اگر کوئی بناتا ہے تو ہم نبی علیہ السلام کی ترغیب لوگوں کو دلائیں گے, نہ کہ کسی ایک انڈیویجول کی. ٹھیک ہو گیا, آگے چلیں. حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ قول کس کتاب میں ہے کہ جس کسی نے نبی علیہ السلام کی نماز دیکھنی ہے وہ ابن زبیر کی نماز دیکھ لے؟
یہ ابو داؤد کے اندر ہے، اس کی صحت میں اختلاف ہے، البتہ ابو داؤد کے اندر یہ موجود ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کی نماز دیکھنی ہے وہ ابن زبیر کی نماز دیکھ لے. آپ جا کے مکتبۃ الشاملہ میں ابن زبیر اور ابن عمر لکھیں تو وہ روایت کھل جائے گی، لیکن زبیر آپ نے الزبیر لکھنا ہے، الزبیر الف لام زا، خالی زبیر لکھیں گے پھر وہ نہیں کھلے گی. تو اس کے بغیر بھی یعنی اس کی صحت پہ تو اختلاف ہے، لیکن جو صحیح روایت سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ عطا بن ابی رباح کو کسی نے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے ابن زبیر کو بھی ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، صحابی کو. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں نے ان سے بھی پوچھا تھا کہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا. ابن زبیر نے حضرت ابوبکر سے اپنے نانا سے یہ سیکھی. ابن زبیر صحابی ہیں اور یہ پہلا صحابی ہے جو مدینہ شریف میں پیدا ہوا تھا. صحیح بخاری میں آتا ہے مشرکین عرب کہتے تھے ہم نے ان کے اوپر جس کو کہتے ہیں نا وہ بندش کروا دی ہے ان کے کہ ہاں کوئی لڑکا نہیں پیدا ہوگا. تو پہلا بچہ پیدا ہوا اسما بنت ابی بکر کے ہاں زبیر، عبداللہ ان کا نام رکھا گیا، عبداللہ ابن زبیر. ان کو گھٹی نبی علیہ السلام نے خود دی ہوئی ہے عبداللہ ابن زبیر کو. ان کے نانا ابو بکر صدیق ہے، وہ بھی اشرا مبشرہ میں ہے، اور والد بھی اشرا مبشرہ میں حضرت زبیر. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنے نانا سے نماز سیکھی ہے. تو ابن زبیر اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں امپلائڈ ہے کہ نبی علیہ السلام سے بھی عمل ثابت ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر اثر ہے کہ ابن زبیر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. ہاتھ چھوڑنا بھی سنت ہے، ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے سنی شیعہ کی نماز ایک ہے، میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ دونوں طریقے سنت سے ثابت ہے. تو ابن زبیر کی نماز نبی علیہ السلام کی نماز تھی، کوئی شک نہیں اس میں. ٹھیک ہو گیا؟ میری 7 کروڑ کی لاٹری نکلی ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ مبارک ہو جی. ٹھیک ہے، زکوٰۃ اس وقت ہوگی کہ جب یہ آپ کے قبضے میں آ جائے اور اس کے بعد اس کے اوپر 1 سال گزر جائے، پھر اس رقم کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. تو اگر آپ کی لاٹری نکلی ہے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہے، اس کو اچھے کاموں میں خرچ کریں. باقی لاٹری جائز ہے ناجائز ہے اس سوال کو ادھر سے ہٹا دیں، ایک کمپلیکس گفتگو ہے. فی الحال جو رقم آئی ہے اس کو آپ یوز کریں انشاءاللہ تعالی. زکوٰۃ کتنی ہوگی اس پہ؟ زکوٰۃ کے وہی ہوگی جو زکوٰۃ مال کے اوپر ہوتی ہے، 40 کے اوپر تقسیم کر لیں گے. خزانہ آیا نا ہاتھ میں؟ ہاں جی، یہ سوال تھا. خزانہ بے شک آیا لیکن زکوٰۃ تو وہی دینی ہوگی. ٹھیک. یہ خزانہ وہ جو زمین سے تو نہیں نکلا ہوا نا، یہ وہ والا خزانہ تو نہیں ہے نا کہ جو زمین سے نکلے. تو ظاہر ہے وہ کس بھی طریقے سے مال آیا ان کے پاس تو اس کے اوپر وہی 2.5% زکوٰۃ دی جائے گی، 40 پہ تقسیم کریں. ٹھیک. ویسے تو آدھی بھی اللہ کے راہ میں دے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا جی. یہ بھی اگلے دن بھی ایک پشاور کا کوئی پاکستانی ہے، اس کی نکلی 7 نہیں اس کی تو بہت بڑی ہے کوئی. اچھا ٹھیک ہو گیا. اس نے آپ کو فون کیا؟ چلے جی مبارک ہے جی آپ کو، اور آپ اس کو اللہ کی راہ میں بھی اس میں سے خرچ کریں. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ علماء کی خدمت کرنی شروع کر دیں. آپ جو غریب بچے جو اسکول اور کالج کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے ان کا خرچہ اٹھائیں، ان کی فیسیں جمع کروائیں، یہ آپ کنٹریبیوشن کریں. لوگ علماء ماشاءاللہ روزانہ چھوٹا گوشت کھا کے سوتے ہیں، آپ نے ان کی ٹینشن نہیں لینی. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں جی آگے چلیں. میں شاپنگ مال میں کام کرتا ہوں، عورتوں سے بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے، اس صورتحال میں کیا کروں؟ اس صورتحال میں غض بصر کا تو اہتمام کرنا پڑے گا. میرا مسئلہ نمبر ہے 162A اور B، 161A اور B، غض بصر کے اوپر اور عورتوں کے حجاب کے اوپر. غض بصر کہتے ہیں نگاہوں کو نیچا رکھنا، مٹکا نہیں ہونا چاہیے، یعنی آنکھ سے آنکھ نہیں ملنی چاہیے، نظر جھکا کے رکھیں. زیادہ مسئلہ تو کالا چشمہ استعمال کریں. بعض کا لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے ہم کسی سے نظر جھکا کے بات کریں گے تو اگلا بندہ کہے گا یہ کتنا معیوب لگ رہا ہے. تو سر آپ کالا چشمہ استعمال کریں. یورپ کے اندر انہوں نے آپ کو پتا نقاب کے اوپر بندی لگائی نا، اب عورتوں نے کیا کیا، انہوں نے ڈسٹ ماسک پہننے شروع کر دیے. اس کے اوپر تو سر میڈیکل ایشو ہے تو کوئی نہیں بندی لگا سکتا. تو دل بے ایمان تو اجتا ٹھہر. اگر دل بے ایمان ہو تو لیم ایکسکیوزز بہت ہیں. اگر دل اللہ کی تابع داری میں آتا ہے تو دیکھیں عورتوں نے کیسا طریقہ نکال لیا ڈسٹ ماسک پہننے کا. اس کے اوپر تو کوئی نہیں کسی کو کہہ سکتا کہ اتارو نقاب. الرجی، ڈسٹ الرجی ہوتی ہے لوگوں کو، پولن الرجی ہوتی ہے. تو سر حال بہت ہے.
آپ کو اگر ایشو ہے کہ آپ کسی عورت کے ساتھ ڈیل کریں گے اور وہ کہے گی یہ میری طرف دیکھ نہیں رہا، برا لگ رہا ہے، تو سر آپ توریہ بھی کریں اور تقیہ بھی کریں. آپ کالا چشمہ استعمال کریں، اور وہ کالے چشمے ایسے بھی ہیں جو آپ کو پتہ ہے نا، جو آپ چھاؤں میں چلے جائیں تو ان میں سے نفاذ نظر آتا ہے، دھوپ میں آ جائیں تو وہ مطلب وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، فوٹو کا لفظ اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جو اس طرح کے چشمے ہوتے ہیں، فوٹو گلاس، وہ آپ استعمال کریں. آپ کو نظر بھی واضح آ رہا ہوگا، اور آپ اپنی نظر جھکائیں گے، سامنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں یا نہیں. اسی وجہ سے کالے چشمے تو پتہ ہی نہیں چلتا کوئی کس کی طرف دیکھ رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جتنے یہ انہوں نے باڈی گارڈ کھڑے کیے ہوتے ہیں انہوں نے کالے چشمے پہنے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے کر کے دیکھنا ہوتا ہے. وہ ایسے دیکھ رہے ہو تو چور کو پتہ چل جائے گا میری طرف دیکھ رہے ہیں، تو وہ آپ پہنے اور آپ کہیں میری آنکھوں کے ساتھ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، جس طرح میرے یعنی مجھے شعبہ چشم ہوا سے 1.5-2 سال پہلے، اس وقت سے میری آنکھیں ریکور نہیں ہوئی ہیں. مجھے جو ہے فوٹو فوبیا ہو گیا ہے، یعنی میں جب سورج نکل تو مجھے روشنی میں نا ہر چیز جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی نظر آتی ہے. جب میں کالا چشمہ لگاتا ہوں تو بالکل واضح نظر آتا ہے، کیونکہ وہ آگے ڈاٹس آ گئے. تو میں عام حالت میں بھی چشمہ لگا کے رکھتا ہوں دھوپ میں نکلتے ہوئے. تو وہ نکالیں اور کہیں جی میری آنکھوں کو مسئلہ ہے. اور توریہ کیا کریں، مسئلہ یہ ہے کہ تیری طرف دیکھا تو سیدھی پھینٹی پڑنی ہے قیامت والے دن، اور اس کو سمجھ آئے کہ میڈیکل ایشو ہے. آپ کے میرے ساتھ اسپرچول ایشو ہے، دل میں یہ نیت کریں. تو یہ تو کرنا پڑے گا. اچھا جی، مغرب کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں، وقفہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. باقی سوالات مغرب کی اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. جی جناب، مغرب کے وقفے کے بعد اللہ کا نام لے کر شروع کریں گے اگلے سوالات کا سلسلہ. گرلز کالج میں مرد ٹیچر کا اسلامک ایجوکیشن دینا کیسا ہے؟ دیکھیں نا جی، کتنا یہ ہوشیاری والا سوال ہے کہ مرد جو ہیں وہ اسلامیات سکھانے کے لیے عورتوں میں جا کے گھسیں. تو سر یہی کچھ تو علماء بھی کر رہے ہیں. پہلے شاگردنیاں ہوتی ہیں، بعد میں وہ بیویاں بن جاتی ہیں ان کی. ٹھیک ہے نا جی، مرد و عورت کا اختلاط ہے ہی نہیں جی کسی صورت بھی. اور عورتوں کو عورتوں میں پڑھانا چاہیے، مردوں کو مردوں میں. اسلامک چھوڑ کے غیر اسلامک ہو، کچھ بھی ہو، عورتوں مرد کا اختلاط ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹیچنگ کے شعبے میں بالکل عورتوں کو نہ پڑھائیں. یہ تو آگ پانی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے مطلب یونیورسٹیز کے اندر اتنی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور انہوں نے لڑکیوں کے ساتھ جاریاں لگائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا جی، صرف استاد شاگردی کے رشتے کے اندر. وہ خود تو اپنے ضمیر کے مجرم ہے نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. یہ جتنے پروفیسر ہیں داڑیوں والے اور بڑے نمازی بنے ہوئے ہیں، ان کی بیویوں کو اگر پتہ چل جائے نا یہ کتنا ہنسمکھ طریقے سے جو ہے وہ جوان لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، تو یہ اپنی بیویوں کے سامنے بیٹھ بھی نہیں سکتے، پھر افیئر چلانے شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے جی، کوئی اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے جی. عورتیں عورتوں میں پڑھائیں، مرد مردوں میں پڑھائیں، دیٹس آل. کوئی ضرورت نہیں ہے. پردے کا تو ویسے ہی تمام نہیں ہوتا، اس لیے اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں. ٹھیک ہو. پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب گجرہان والے سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب حفظہ اللہ تعالی میرے استادوں میں سے ایک استاد ہے. 2001 سے لے کر 2008 تک آلموسٹ تقریباً 8 سال میں ان کے بڑے کلوز رہا ہوں. آلموسٹ ان کی تمام ویڈیوز دیکھی ہیں. وہی ویڈیوز ان کی کتابی شکل میں بھی آتی ہیں، اور اس کے علاوہ لائیو لیکچرز کئی بار سنے ہیں، ان سے گپ شپ بھی ہوئی ہے. آخری لیکچر میں نے ان کا اسلام آباد میں کشف المحجوب کے اوپر ہوا تھا، شفا انٹرنیشنل کے سامنے وہ جو ادارہ ہے ادبیات کا، وہاں پر. تو شریف النفس آدمی ہے جی، ایم اے انگلش ہے بیسیکلی، اور ریلیجن انہوں نے اپنے شوق سے پڑھا ہے. میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو آل امیہ میں عمر ابن عبد العزیز سمجھتا ہوں جی، کیونکہ وہ تصوف جو اتنی پستی میں گر چکی تھی کہ خدا اور رسول پیچھے چلا گیا تھا، اور صرف فنافی شیخ اور پیری مریدی، پیر مرید، اس ایک گھنونے سسٹم کے اندر جو گھنونا بن چکا تھا. میں پرانی تصوف کو برا نہیں سمجھتا، جو علمی اختلاف ہے اپنی جگہ. امام غزالی کی آپ تصوف پڑھیں نا، کیمیائے سعادت میں نے پڑھی ہوئی ہے، احیاء العلوم پڑھیں، مکاشفۃ القلوب پڑھیں، منہاج العابدین پڑھیں. یعنی یہ کتابیں میں نے نہ پڑھی ہوئی ہیں صرف، بلکہ درس دیے میں اپنی ینگ ایج کے اندر. تو وہ گاڈ اورینٹڈ کتابیں ہیں، خدا کے گرد سارا چیز گھومتی ہے. پیری مریدی آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آئے گی. یہ تو سب کانٹیننٹ کی تصوف آگے بگڑ گئی. اس بگڑی ہوئی تصوف میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے جس تصوف کا رنگ پیش کیا، انہوں نے سلوگن دیا اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی. یہ ان کا
جس طرح میرا ایک سلوگن ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں سو کالڈ وہابی، کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہتے ہیں، اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں، میں علمی کتابی مسلم ہوں. اسی طریقے سے انہوں نے جو ٹرم ڈیوائز کی نا اور ایز اے سلوگن، وہ یہ ہے اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ ترجیح اول ہے. نوجوانوں کے ہاتھ میں تسمیاں پکڑا دی، کئی لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ان کی وجہ سے، ان کی صحبت کی وجہ سے. اور یعنی انہوں نے گاڈ اورینٹڈ کیا ہے تصوف کو. وہ تصوف کو بہت فالو کرتے ہیں، لیکن وہ والی تصوف کہ وہ والے پہلو تو ہمیں بہت پسند ہے، خدا اورینٹڈ. اس لیے آپ دیکھیں وہ پیروں فقیروں کے سخت خلاف ہے. خود صوفی ہیں، پیروں فقیروں کے خلاف ہیں، اس لیے کہ وہ اسٹیبلش سسٹم کو صحیح نہیں سمجھتے. دوسرا، ان کی پوری زندگی اور ان کی تعلیمات خدا اورینٹڈ ہے، اور وہ پریکٹیکلی نمونہ بھی ہے اس چیز کا. ان کے اندر کئی ایسی خوبیاں ہیں جو کئی داڑھی والوں کے اندر اور کئی صوفیاء کے اندر اور کئی علماء کے اندر نہیں پائی جاتی دور دور تک. سب سے بڑی خوبی ان کا خوش اخلاق اور ہمبل ہونا ہے، یعنی جو میں نے ان کو آبزرو کیا. اور واقعی خدا ترجیح اول ان کی زندگی میں نظر آتا ہے. باقی بشری کمزوریاں ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. داڑھی کے معاملے میں بھی وہ داڑھی کی توہین نہیں کرتے، خود رکھی نہیں ہوئی ہے. تو لیکن جو باتیں ان کو سمجھ آئی ہوئی ہیں وہ اس دھڑلے سے سمجھ آئی ہوئی ہیں کہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. حالانکہ عام جو بریلوی ان کو بریلوی سمجھتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ویڈیوز میں برملا اعلان کیا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا گیا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا. پوری بریلوی اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور احمد بن اختر صاحب کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے. اور انہوں نے کہا اگر یہ معجزہ ہوتا نا تو ساری حدیث کی کتابوں میں پہلا معجزہ یہ ہونا چاہیے تھا، جو میں نے بھی بات کی تھی. مسئلہ 118 میرا ریکارڈڈ ہے، نبی علیہ السلام کے سایہ مبارک، پیشاب مبارک، پسینہ مبارک کے اوپر. بڑی لاجیکل بات کی ہے. اور ہم نے تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے طے کروا دیا. ہم نے کہا کہ آپ کے بزرگوں کے پاس نبی علیہ السلام کے بال مبارک ہے نا، اس کے اوپر 100 واٹ کا بلب لگائیں، اگر سایہ ہے تو نبی علیہ السلام کا بھی تھا، اور اگر نہیں ہے تو سر ہم بھی آپ کا مسلک میں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ رسک لیں گے؟ یہ کہیں گے نہیں پتہ نہیں جعلی ہے کہ اصلی ہے، چلو چھوڑ دیں. اب آپ بھی وہی باتیں کرنا شروع ہو گئے. توپ کاپی میوزیم میں جو مسلمان حکمرانوں نے نسل در نسل نبی علیہ السلام کا بال مبارک ٹرانسفر کیا ہے، وہ میوزیم میں پڑا ہوا ہے. اس کی آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھیں اور تصاویر دیکھیں، اس کا بھی سایہ سائڈ پہ نظر آتا ہے. وہ تو اوریجنل بال مبارک ہے. تو آپ کا جھوٹ تو پکڑا گیا. تو پروفیسر امین اختر صاحب پہلے بندے تھے، جب میں بریلوی تھا ان کا بڑا کلوز تھا، میں نے ان سے یہ بات سنی تھی کہ یار یہ تو اہم جھوٹ ہے، اس کی کوئی جو ان کو بات سمجھ آئی ہوئی ہے نا، بڑی صحیح سمجھ آئی ہوئی ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور ان کا پہلو اس حوالے سے بتاؤں پروفیسر صاحب کا. پہلی دفعہ میں نے پروفیسر صاحب سے یہ بات سنی پاس بیٹھے ہوئے، یعنی انہوں نے تقریر میں تو جنرل بات کی. تو میں نے کہا جی آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو بڑا بزرگ مانتے ہیں، جنید بغدادی کو بڑا بزرگ مانتے ہیں، سری سکتی کو، ان لوگوں کے نام بڑے لیتے ہیں، لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کو 1000 سال کا لوگ مجدد مانتے ہیں. لوگ کیا، انہوں نے خود ہی کلیم کیا ہوا اپنے مکتوبات میں کہ میں مجدد الف ثانی ہوں، شیخ احمد سرہندی. حالانکہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایک مجدد بھیجے گا. انہوں نے کلیم کیا میں 1000 سال کا مجدد ہوں. 1000 سال کی مجدد کی تو ضعیف روایت بھی دنیا میں کہیں موجود نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں ہے. ہاں خود انہوں نے بنا لی ہوئی ہو تو لد ہے، انہوں نے اپنے مکتوبات میں خود دعویٰ کیا اپنے بارے میں یہ وہ مجدد ہے جس نے اپنے آپ کو خود مجدد کہا ہے، اور 100 سال کا نہیں 1000 سال کا. وہ حدیث ٹھیک ہے ابو داؤد میں کہ میرے امت میں ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا بندہ مبعوث کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا. 5ویں صدی کے مجدد عمر بن عبدالعزیز ہیں، 99 ہجری میں خلیفہ بنے، 101 ہجری میں 38 سال کی عمر میں فوت ہوئے. بلکہ آل امیہ نے ان کو زہر دیا. انہوں نے ممبروں پر جو مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم ہوتا تھا وہ رکوایا. وہ مجدد ہیں، آل امیہ کی بدماشی کی کمر توڑ دی انہوں نے، حالانکہ خود آل امیہ میں سے تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ پروفیسر احمد فیر اختر صاحب صوفیاء میں وہی مقام رکھتے ہیں جو عمر بن عبدالعزیز آل امیہ میں رکھتے ہیں. اچھا وہ پہلے مجدد ہیں. آخری مجدد امام محمد مہدی ہوں گے. یہ دو تو ایگریڈ اپان ہے، بیچ میں اختلاف ہے. تو مجدد الثانی 1034 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 1034 ہجری میں. انہوں نے اپنے زمانے میں مجدیت کا دعویٰ کیا، اور انہی کے زمانے میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی المتوفا 1052 ہجری 1052 ہجری وہ ان کے بہت بڑے مخالف تھے کہ یار یہ ہمیں دعوے کرتا ہے.
مان ان کے اوپر میں کیا بحث کروں. تو میں نے پروفیسر صاحب سے کہا کہ جی آپ اتنے بڑے بڑے صوفیاء کے نام لیتے ہیں, صوفی ہیں, شیخ احمد سرندی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو انہوں نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے. انہوں نے کہا میں تو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. کہ کیوں؟ کہتے ہیں وہ بہت بڑا گستاخ تھا پروفیسر صاحب. کہ کیوں؟ کہتے ہیں اس نے مکتوبات کے اندر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت احمدیت کا ظہور جو ان کی زندگی میں نہیں ہوا وہ 1000 سال بعد مجھ احمد سرندی کے ذریعے ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ لکھا ہے, اس سے بھی بڑے بڑے دعوے انہوں نے کیے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا مہدی کو بھی میری نسبت حاصل ہوگی. بہت بڑے پلانگ دعوے کیے انہوں نے کہا مجھے تم سینکڑوں حدیثیں پیش کر دو نا انگلی اٹھانے کے اوپر, میں رفع صحابہ کو نہیں مانوں گا, میں اپنے امام کا مقلد ہوں. اور اس کی وجہ سے 30 سے زیادہ علماء اس زمانے کے انہوں نے احمد سرندی کی تکفیر کی تھی کہ اس نے نبی علیہ السلام کی سنت کا مذاق اڑایا. اور آج کے زمانے میں میرے استاد غلام سعود سعیدی رحمہ اللہ تعالی بریلوی محدث پاکستان لیول کے فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے شرح صحیح مسلم کے اندر کم از کم 40 صفات کے اوپر شیخ احمد سرندی کے اوپر رد کیا ہے. اور آج بھی کئی نقشبندی جو ان کے سلسلے کے ہیں وہ انگلی نہیں اٹھانے دیتے لوگوں کو. اور اس میں خود لکھا ہے انہوں نے سعیدی صاحب نے کہ ایک نمازی کو انہوں نے مسجد سے باہر پھینک دیا کہ اس نے نماز میں انگلی کیوں اٹھائی ہے. حالانکہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں انگلی اٹھانے کے اوپر. صحیح مسلم کے اندر تو پورا چیپٹر ڈیٹیل کے ساتھ رفع سبابہ اسے کہتے ہیں, دائیں اونگ. تو شیخ احمد سرندی کے بارے میں اتنے بولڈ کومنٹس کیے انہوں نے کہا یار وہ کیا, وہ تو نبی اسلام کے بارے میں اس طرح کی. اور پھر تو ہمیں بعد میں پتہ چلا انہوں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مٹی سے نبی علیہ السلام کو بنایا تھا وہ تھوڑی بچ گئی تھی, اس سے میری تخلیق ہوئی ہے. اور بڑا کچھ کیا ہوا ہے. آپ خود ان کے جو اس وقت بڑے بزرگ ہیں نا, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اقبال مجددی صاحب نے, مجددی عقائد اور نظریات, غالباً اقبال مجددی نام ہے. وہ میرے پاس پڑھی ہوئی کتاب, آپ ذرا اس میں ان کے دعوے پڑھ لیں. اور پھر آپ کو افسوس سے کہنا پڑے گا کہ کن کن لوگوں کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا چیزیں کلیم کی ہوئی ہیں. اب ہمیں نہیں پتا انہوں نے یہ کہا ہے نہیں کہا, ہم تو بس کتابوں کے اوپر بات کر رہے ہیں, ان شخصیات پہ کوئی فتوی نہیں دے رہے, عبارتوں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. تو یعنی پروفیسر صاحب اتنے اپ رائٹ بندے ہیں کہ انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ اس کا کیا تصوف سے لینا دینا, اتنی جرت. سر یہ جرت ہونی چاہیے نا. اچھا, اور آپ پتہ ساجد میر صاحب کے نا یہ بڑے قریبی دوست بھی ہیں پروفیسر احمد فیر اختر صاحب. یہ جو اہل حدیث کے ساجد میر صاحب ہیں نا, ان کو وہ ہر پروگرام میں بلاتے ہوتے ہیں, وہ ان کی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور کئی باتیں وہ کئی مسائل وہ اہل حدیث والے بالکل صحیح طریقے سے وہ اہل حدیث والے مسائل مان رہے ہوتے ہیں. مثلا 3 طلاق کے مسئلے میں وہ اہل حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں حنفی ہونے کے باوجود. حالانکہ اس مسئلے مجھے ان سے اختلاف ہے کہ اہل حدیث کا یہ مسئلہ غلط ہے. تو لیکن جو بات ان کو سمجھ آئی ہوئی ہے, اور وہ اسٹرکٹلی پھر وہ فرقے کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے. کئی چیزیں ان کو نہیں سمجھ آئی. کشف المحجوب کے بار بار حوالے دیتے ہیں. ہم نے بتایا کشف المحجوب میں تو نبی علیہ السلام کی کتنی یعنی گستاخیاں درج ہیں. زید بن حارثہ کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا ہوا ہے, نعوذ باللہ. میرا مسئلہ وہ 71 بھی ہے, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے ساری عبارات بتائی ہیں. ہم عبارات پہ کتابوں پہ فتوے لگا رہے ہیں, بزرگوں پہ نہیں لگا رہے. ہم بابوں پہ فتوے نہیں لگاتے, کتابوں پہ لگاتے ہیں. بابے اللہ کے پاس چلے گئے, اچھے تھے تو اجر پائیں گے, برے تھے تو اللہ جانے ان کا معاملہ, ہمیں کیا پتہ انہوں نے لکھا ہے نہیں لکھا. باقی جو چھاپ رہے ہیں ان کو تو ہم کہیں گے آپ غلط کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب اتنے آپ رائٹ بندے تھے. اور ایک اور آپ کو میں ایک سوشل لائف کا ان کا واقعہ بتاؤں. یعنی ان کی بہن کی بارات گھر آ چکی ہوئی تھی. سر آپ امیجن کر سکتے ہیں. تو پروفیسر صاحب کو کسی نے آ کے بتایا کہ سر وہ آپ کی سسٹر تو ایگری نہیں ہے اس رشتے کے اوپر, زبردستی کیا جا رہا ہے آپ کے والدین کی طرف سے. پروفیسر صاحب فوراً اپنی بہن کے پاس گئے اور کہا کہ تم نہ, میں نے یہ سنا ہے. اس نے کہا ایسے ہی. اس نے کہا بہن فکر نہیں کرنی, یہ آئے ہیں ان کو کھانا کھلا کے واپس رخصت کریں گے, نکاح نہیں پڑھوائیں گے, کوئی امبیرسمنٹ والی بات نہیں ہے. اللہ نے آپ کو رائٹ دیا ہے کہ آپ کی مرضی کی شادی ہونی چاہیے, یہ رائٹ میں آپ سے نہیں چھین سکتا. سر یہ کون ہو سکتا ہے؟ لوگ تو آ کے سمجھاتے ہیں یار ان پیو کی عزت رکھ لیں, ان ماں کی عزت رکھ لیں. اور پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں جناب کوئی مسئلہ نہیں, کھانا بھی کھلاؤں گا, عزت سے رخصت کروں گا, بہن اپنی ساتھ نہیں بھیجوں گا, پھر دیکھی جائے گی, کوئی بےزتی والا مسئلہ نہیں. جب آپ گاڈ اورینٹڈ ہوتے ہیں نا, پھر آپ میں اتنی جرت ہوتی ہے. تو یہ پروفیسر صاحب میں اس طرح کی جرتیں موجود ہیں. اس لیے میں ان کو ماڈرن صوفیاء میں یعنی ایک میں نے تو بہت پہلے میرا جو کلپ چڑھا ہوا ہے نا, کیا داڑھی منڈے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, تو میں نے کہا تھا اگر پروفیسر صاحب یہاں آ جائیں یا جاوید احمد غامدی صاحب,
تو میں ان کو مصلی پہ کھڑے کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا، کیونکہ داڑھی تو ایک فیکٹر ہے نا، کئی اور چیزیں جو ان کے اندر مجھ سے زیادہ بہتر موجود ہیں. نہیں، ہم تو مطلب کسی کی پازیٹیو چیز ہے اس کی قدر کرتے ہیں. اتنی ساری تعریف کے بعد اب تھوڑے سے نیگیٹو پہلو بھی آ جائیں. یعنی پروفیسر صاحب نے چونکہ تصوف کو ہی سب کچھ مان لیا ہوا ہے، اس لیے ان کے کئی عقائد و نظریات تصوف کی کتابوں کی روشنی میں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے اندر کافی کمزوریاں پائی جاتی ہیں. اور وہ مجھے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو بڑی اچھی باتیں بھی ملیں گی، اور بعض اوقات آپ کو ایسی فضول چیزیں بھی ملیں گی، آپ کہیں گے یار اتنے پڑھ لکھے بندہ یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ایسے پاسبل ہے؟ تو وہ ایک یعنی الگ سے ایک پہلو ہے. میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہر بندے کے اندر اچھے اور برے پہلو موجود ہوتے ہیں. پروفیسر احمد فیر اختر صاحب چونکہ ایک پڑھے لکھے طبقے کے اندر اور دنیا میں جو اعلیٰ پوسٹوں پہ لوگ ہیں پاکستان کے اندر، چاہے وہ فوج میں ہوں، عدلیہ میں ہوں، ٹیچرز ہوں، ان میں ایک اچھی شخصیت مانی جاتی ہے. ایون ممتاز مفتی ایک بڑی پرسنالٹیز میں سے ہیں، وہ بھی پروفیسر صاحب کا بڑا ریگارڈ کرتے تھے. اشفاق احمد صاحب، واصف علی واصف صاحب، یہ وہ لوگ تھے کہ جو ان کا ریگارڈ کرنے والے لوگ تھے. اور لیکن ان سارے لوگوں سے میں پروفیسر صاحب کو بہتر سمجھتا ہوں. انہوں نے بخاری مسلم اسٹڈی کی ہوئی ہے، وہ کوٹ بھی کرتے ہیں. باقی ظاہر اس لیول پہ ان کی نہیں ہے. پرسنل زندگی میں 5 وقت نمازی ہیں جی، رمضان شریف پورا مہینہ اعتکاف کرتے ہیں لیکن گھر پہ. منی وہ کہتے ہیں علماء کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہ ہو جائے اس حوالے سے کہ وہ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے نا مسجدوں میں. تو باقی نماز روزے کے پابند ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. باقی ان کے نام کے اوپر اگر کوئی صرف تسمیے پھیر رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ پروفیسر صاحب کا قصور نہیں ہے، وہ خود نمازی ہیں. نماز کو وہ اسٹیبلش کرواتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں. ان کے اندر اتنی خوبیاں موجود ہیں. لیکن میں وہی بات کروں گا، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کی آپ وہ بات لیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہو. جو کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو وہ ان کی باتیں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا. خصوصاً جو قرآن حکیم کے عقائد کے ساتھ جو باتیں ٹکراتی ہیں وہ آپ چھوڑ دیں. دلائل بغیر پروفیسر صاحب کی آپ بات نہ مانیں. تو اب تو عرصہ ہو گیا، 8-10 سال ہو گئے میری ملاقات ہی ان سے نہیں ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ وہ اب ایک خاص، میں بھی دعوت کے حوالے سے ایک خاص ٹریک پہ چل رہا ہوں، تو اس دوران پھر بعض اوقات یعنی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. بلکہ کبھی سامنے آ جائیں، ملاقات ہو جائے تو میں تو مطلب میں دس بوسی بھی ان کی کرتا ہوں ریورٹ ہونے کے بعد بھی، یعنی عزت تو دیتے ہیں ہم. لیکن میں لوگوں کو خبردار کروں گا کہ ان کے عقائد و نظریات کے اندر بہت فساد موجود ہے. وہ بد نیتی کے ساتھ نہیں ہے، نیت کا معاملہ اللہ کے سپرد، ظاہر لیک آف نالج کی وجہ سے. جب آپ تصوف کی کتابوں کی بنیاد کے اوپر یعنی دین کو سمجھیں گے اور قرآن و سنت کو آپ سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھیں گے اور آپ کہیں گے قرآن و سنت میں سے وہی باتیں میں مانوں گا جو صوفیاء نے لکھی ہیں، پھر تو نقصان ہوگا. کشف المحجوب کو وہ کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں علی بن عثمان حجویری صاحب میرے مرشد ہیں. تو سر کشف المحجوب میں تو اتنے بڑے بڑے کفریات درج ہیں، علی حجویری صاحب کی طرف منسوب نہیں میں کر رہا، کتابیں چھاپنے والوں کی طرف، ان کو بھی وہ ہائی لائٹ کریں نا. مثلا کشف المحجوب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحب اور سکر کے چیپٹر میں نبی علیہ السلام کے اوپر تہمت باندھی گئی کہ زید ابن حارثہ کی بیوی پہ ان کی نگاہ نعوذ باللہ پڑ گئی اور زید کی دل میں ان کی نفرت ڈال دی گئی، حضور نے خود شادی کر لی سیدہ زینب کے ساتھ. یہ جھوٹا واقعات یہ اس میں لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے سبحانی معظم و شانی، یعنی بازید بستامی کہتے تھے میں بہت پاک ہوں، میری شان بہت بلند ہے، اور اس میں کشف المحجوب میں لکھا ہے یہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ اللہ منہ سے بولتا ہے. ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام پر وحی ہوتی ہے. ایون جو نبی علیہ السلام حدیث بھی بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی کہا جاتا ہے اللہ کا کلام ہے، بولنے والی زبان وہ ہے، اللہ کی زبان نہیں ہم کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، لیکن اس میں ہی لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے غلطی کروائی ہے، شیطان سے اللہ نے غلطی کروائی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس قسم کے کئی ایک خرافات آج کی کشف المحجوب کے اندر موجود ہیں. تو پروفیسر صاحب یہ کتابیں ریکمینڈ نہ کیا کریں، لوگوں کو قرآن ریکمینڈ کریں، سنت ریکمینڈ کریں. ان کتابوں کو پڑھ کے آپ نے کون سا ایسا نالج لینا ہے؟ پھر یہ کہنا کہ ان کتابوں کے اندر جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق ہیں وہ آپ لے لیں، جو نہیں ہیں وہ چھوڑ دیں. تو سر جو مطابق ہیں وہ تو پہلے ہی قرآن و سنت میں موجود ہے، وہ ادھر سے کیوں لینی ہے؟ ایسے کر کے کان کیوں پکڑنا ہے؟ جو پیور نالج ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، قرآن اور سنت، صحیح الاسناد حدیث، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کو کیوں نہ لیں؟ تو یعنی یہ پروفیسر صاحب کے ساتھ تھوڑا سا ایشو ہے.
اور چونکہ لوگ وقتاً فوقتاً پوچھتے تھے، میں نے اس دفعہ یعنی دل پہ جبر کر کے یعنی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے میں اس کوشچن کے اوپر بھی کوئی تھوڑی بہت ریکارڈنگ کروا دیتا ہوں. میں نے اپنی کوشش کی ہے کہ پازیٹیولی میں یعنی میسج ان کے فالوورز تک کنوے کروں. پڑھے لکھے لوگ ہیں، پازیٹیو چیزیں لیں، لیکن جو نیگیٹو چیزیں ہیں جو کتاب و سنت کے منافی ہیں ان کو چھوڑیں. ٹرو نالج کتاب و سنت میں ہے، بابوں میں نہیں ہے، کتابوں میں دین ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان بابوں میں آپ بے شک مجھے بھی شامل کر لیں کہ میں بھی جو بات کر رہا ہوں میرے کہنے میں دین نہیں، میں ہر چیز ریفرنس کے ساتھ بیان کرتا ہوں. آپ خود بھی دیکھیں، جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہے ان کی لے لیں، جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے وہ چھوڑ دیں. بس میں اتنا ہی عرض کر سکتا تھا اس حوالے سے. ٹھیک ہو گیا؟ میرا ایک سوال ہے علی بھائی جی. یہ جو المشہور مجدد علی ثانی ہے، یہ آپ نے جیسے عرض کیا کہ وہ رفع صحابہ کے مسئلے میں امام کو کول نہیں تھے چھوڑتے، صحیح حدیث میں مل جاتی تھی. تو ویسے امام کے پیچھے فاتحہ میں اور بلند آواز آمین میں وہ امام کو غالباً کول چھوڑ چکے تھے اس مسئلے میں. آمین میں نہیں چھوڑا تھا، فاتحہ خلف الامام میں وہ چھوڑ چکے تھے. آپ نے اب آمین کے بارے میں بھی ایک وہ میں نے حنفی مسجد میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو صرف جو بات میں نے پڑھی ہے میں اسی کی صرف دلیل دے سکتا ہوں. جو میں نے نہیں پڑھی، میں حنفی مسجد میں تو اکثر سٹوریاں بھی سنائی جاتی ہیں، اس لیے ہم اس کو آن نہیں کرتے، پہلے ہمارے گلے فٹ ہو جاتی ہیں. جو میں نے خود پڑھا نا ان کے مکتوبات میں وہ یہ ہے، اور وہ بھی انتہائی مزہ کا خیز بات ہے، کہ شیخ احمد سرندی المشہور مجدد الافسانی کہتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی بخاری مسلم کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھے. تو کہتے ہیں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں خود امامت کروں، کہ میں تو خود فاتحہ پڑھ رہا ہوں نا، تو میری اپنی ہو جائے تو پچھلوں کی نہ ہو. تو سننے کا خصوصاً وہ سری نماز کی جو رکھتے ہیں، 17 رکھتے ہیں نا فرض کی، اس میں سے 11 جو ہے وہ سرن ہے. ٹھیک ہے. زور کی آخری 2 رکھتے ہیں، بلکہ زور کی تو ساری 4 کی 4 رکھتے ہیں سرن ہے، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی آخری 1 رکعت، عشاء کی آخری 2 رکھتے ہیں. چلے جہری میں اختلاف ہے. سرن میں خاموشی سے کھڑے رہے امام کے پیچھے، وہ خود بھی ڈرتے تھے اور کہتے تھے میں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنی تہجد کی نماز رفع الیدین سے پڑھتا ہوں. خود سب کچھ کرتے رہتے ہیں اور خود پوری وہ حنفیت کی ترویج دلاتے رہتے ہیں. تو یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ کھلا تضاد ہے. ٹھیک ہے. اور آپ بتاؤں ایک اور چیز، انہوں نے کہا کہ زبان سے نماز کی نیت کرنا بدعت ہے. یہ مجدد ثانی نے لکھا ہے. تو حنفی تو سارے زبان سے ہی کرتے ہیں. ان کو بھی جو بات سمجھ آئی ہوئی تھی وہ صحیح آ گئی ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا نا. تو جو نہیں آتی تو وہ تو نہیں آتی، پتہ ہے، وہ تو پھر خاص توفیق الہی ہے کہ کسی کو بات سمجھ. پھر ایک امین رہ گئی، وہ بھی اس نظام رکھتے ہیں، وہ بھی چلیں آپ رکھیں اس نے ذہن. اصل تو مسئلہ عقیدے کا نا، عقیدے کا مسئلہ ہے سب سے بڑی بات ہے. بزرگ بابوں سے قبروں سے مانگنا اصل مسئلہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہے. یہ سارے مسئلے چھوٹے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے چلیں. رکوع سے اٹھنے کے بعد کتنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ جتنی مرضی دعائیں پڑھیں. جو بخاری مسلم میں آئی ہے نا دعا، 3-4 دعائیں ہیں. ایک آئی ہے ربنا لک الحمد، دوسری آئی ہے ربنا ولک الحمد، تیسری آئی ہے اللہم ربنا ولک الحمد. اور یہ بھی الفاظ ہیں، ایک صحابی نے پڑھا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے پڑھا ہے؟ ایک صحابی نے کہا میں نے. تو فرمایا 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کے لیے جھپٹ رہے ہیں اس کا ثواب لکھنے کے لیے. تو یہ بھی پڑھیں. اس کے علاوہ بھی ہے ملء السماوات والارض وما بينهما وملء ما شئت من شيء من بعد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ساری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایک دعا میں پڑھ لے کافی. اور یہی رکوع اور سجدے میں بھی ہے. ایک سے زیادہ دعائیں ہیں. بخاری مسلم میں دعا آئی ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، رکوع میں بھی سجدے میں بھی. صحیح مسلم میں آئی ہے رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی العلی. ترمذی میں آیا کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے رکوع میں پڑھو سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھو سبحان ربی العلی. مسلم شریف میں ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی آئی ہے. تو ہمارے ریسرچ پیپر نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب لکھی ہوئی ہے. آپ جتنی مرضی دعائیں مانگیں، لیکن کم از کم ایک دعا ضرور مانگ لیں. ٹھیک ہو گیا. سجدہ میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگائیں یا گھٹنے؟ میرا نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پریکٹیکل آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، مسئلہ 70A اور B ہے. پہلے ہاتھ ہی لگیں گے. صحیح بخاری میں 803 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں عبداللہ بن عمر کا عمل لکھا ہوا ہے کہ وہ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاتے تھے، پھر گھٹنے
اور اس کی پوری سند المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبری البیہقی کے اندر موجود ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے ابو داؤد کے اندر کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو، پہلے ہاتھ لگاؤ پھر گھٹنے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ پہلے گھٹنے لگاؤ پھر ہاتھ، وہ روایت کمزور ہے، شریک القاضی مدلس ہے اس میں۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ لگاؤ پھر گھٹنے، پہلے ہاتھ لگانے اس کے بعد گھٹنے۔ ٹھیک ہو گیا۔ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کیوں شہید کیا تھا؟ آل امیہ انہوں نے تو عبداللہ بن عمر کو بھی قتل کروایا ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حجاج بن یوسف عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے بتائیں آپ کا قاتل کون ہے، تو انہوں نے پھر تقیتاً بات کی، انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں لوگوں کو اسلحہ لانے کی، تلوار اور نیزے لانے کی اجازت دی ہے، کیونکہ عبداللہ بن عمر کو حج کے دوران کسی بندے نے زہر آلود نیزہ ان کے ٹانگ میں مارا تھا جس سے وہ شہید ہوئے تھے۔ کیونکہ عبد الملک بن مروان جو خلیفہ وقت تھا وہ امیر حج بناتا تھا عبداللہ بن عمر کو۔ حجاج بن یوسف کو جیلسی تھی کہ حجاز کا گورنر میں ہوں اور حج اس کے پیچھے ہم پڑے، یہ جیلسی تھی، تو انہوں نے کہا تم کنڈے ہی کھینچ دو، تو عبداللہ بن عمر کو قتل کروا دیا۔ عبداللہ بن زبیر کو بھی انہوں نے قتل کروایا چونکہ انہوں نے حجاز کے اندر حکومت سنبھال لی تھی۔ یزید کے مرنے کے بعد اس کا ایک بیٹا تھا معاویہ ابن یزید رحمہ اللہ تعالی، جس کو شیعہ بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ 22 سال عمر تھی اس کو جب خلیفہ بنانے لگے، اس نے کہا میرے باپ نے، میں پنجابی کہا کہ میرے باپ نے گھوں کھادا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کر دی دنیا کے پیچھے، میں یہ پوسٹ نہیں سنبھالوں گا۔ تو 2-3 ہفتے ہی زندہ رہا، وہ فوت ہو گیا بعد میں، اس نے وہ حکومت نہیں سنبھالی۔ مروان بن حکم جو کوفے کا گورنر تھا اس نے پھر وہ حکومت سنبھالی۔ ادھر عبداللہ ابن زبیر کو موقع مل گیا، مکے مدینے پہ انہوں نے حکومت سنبھال لی، 9 سال تک یہ رہے، باقی پورے دنیا پہ ان کی حکومت تھی جو مسلمان ورلڈ تھا۔ تو وہ کوشش کرتا رہا مروان کہ کس طریقے سے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کروائے، کامیاب نہیں ہوا، ایون یزید کے دور میں بھی کامیاب نہیں ہوا۔ پھر عبد الملک بن مروان جب خلیفہ بنا اس کا بیٹا، اس نے حجاج ابن یوسف کو مکے مدینے کی گورنری کی آفر کی، مکے کا کوفے کا بھی بنایا اور ادھر کا بھی کہا ادھر کی بھی دوں گا۔ اس نے پھر عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، اس دوران خانہ کعبہ کے اوپر منجنیق سے حملے بھی کیے، اور صحیح مسلم میں یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ پھر انہوں نے وہاں پہ دروازے پہ لاش بھی لٹکا دی، عبداللہ بن عمر وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا تم پر سلامتی ہو، یہ آل امیہ کے لوگ تمہارے بارے میں بڑا پراپوگنڈا کرتے ہیں، ابن زبیر تم تو بڑے نیک انسان تھے، روزے رکھنے والے، رات کو قیام کرنے والے، اور اس طرح کی۔ تو یہ انہوں نے اس دشمنی میں کیا تھا، اور پلی وہی لی کہ یہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت ہے، آل امیہ کی بیعت اسے کرنی چاہیے۔ حالانکہ آل امیہ کی اپنی بیعت جو ہے وہ یعنی تلوار کے دھونس پہ یزید کی بیعت کروائی گئی تھی، وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی۔ حضرت حسین بھی کھڑے ہوئے ان کے خلاف اور عبداللہ ابن زبیر بھی کھڑے ہوئے، دونوں کو ان لوگوں نے یعنی اس طریقے سے شہید کروایا، دونوں صحابی تھے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ یہ وجہ تھی رٹ آف دی گورنمنٹ اپنے زوم میں، وہ گورنمنٹ جو خود ہی جعلی تھی۔ یزید کا جو بیٹا جو 22 سال کی عمر ہے، آپ معاویہ ابن یزید، یہ تبھی فوت ہوا تھا یا نہیں خود ہی فوت ہوا تھا، ہاں جی تبھی۔ حضرت ختیجہ کا نکاح نبی علیہ السلام کے ساتھ کس نے پڑھایا تھا؟ اس طرح کی کوئی تفصیلات احادیث کی کتابوں میں نہیں، بہرحال سیرت النبی میں ملتا ہے کہ ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں نکاح جو ہے یہ ایک سوشل بائنڈنگ ہے، اس کا قطعاً کسی ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کئی احادیث ملتی ہیں کہ کئی کافر جوڑے بھی مسلمان ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تجدید نکاح نہیں کروایا کہ جی اب مسلمان ہوئے تو دوبارہ نکاح کرو۔ یہاں تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کسی دوسرے فرقے والے کے پیچھے نماز پڑھ لی تو آپ کی بیعت بھی ٹوٹ گئی، نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ وہ ایک انڈیا کی ویڈیو بھی چڑھی ہوئی ہے گاؤں کی کہ وہ دیوبندی امام تھا تو وہ گاؤں بریلوی تھا، انہوں نے جنازہ پڑھ لیا تو سارے وہ بوڑھے بوڑھے بیچارے تجدید نکاح کروا رہے تھے آ کے، ٹھیک ہے نا، وہ تو میڈیا پہ بھی چلی ان کی۔ تو یہ سر یہ انڈیا پاکستان میں نکاح ٹوٹتا ہے اتنی آسانی سے، ویسے نہیں ٹوٹتا، تو وہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ سوشل بائنڈنگ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے جمعہ کے 2 خطبوں میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے جی، بلکہ اس کے خلاف ملتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک یعنی صحابی تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ آل مروان میں سے ایک شخص جو ہے وہ 2 ہاتھ سے یوں اشارے کر کر کے تو جمعے پڑھا رہا تھا، تقریر کر رہا تھا یوں ہاتھ اٹھا کے، ان کا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نبی علیہ السلام تو انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے، تو ہاتھ اٹھا کے نہیں دعا کریں گے، البتہ 2 خطبوں کے درمیان یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اب وہ آپ دل میں دعا کریں، ہاتھ اٹھانا اس میں کوئی شرط نہ اٹھائیں، نہ خطیب اٹھائے اور
نہیں، اللہ یہ کہ کوئی مسئلہ ہو جائے، جیسے دعائے استسقاء والا ایشو ہو جائے، بارش کے لیے دعا کر دی جائے، وہ ایک معاملہ علیحدہ ہے، وہ تو ایک وسیلے کے طور پہ دعا ہوگی نا۔ ادروائز جو جس طرح جو خطبے کے درمیان وہ جو پہلے یوں بیٹھے رہتے ہیں، پھر دوسرے پھر یوں بیٹھتے ہیں، یہ خود ہی بنایا ہوا انہوں نے، یہ تو ان کے اپنے علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ خود انہوں نے بنا دیا ہے، وہ کہتے ہیں بن گیا، ان کس نے روکیے، روکیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے، لوکی کے کہیں گے، یہی تو سارا مسئلہ ہے سر، یہی تو فرق ہے صحابی بھی تھوڑے چ، صحابی نہیں کہتے سن لوکی کی کہیں گے، وہ کہتے سن اللہ کی کہے گا، تسی کہتے لوکی کی کہیں گے، تو فرق تو ہے نا پھر، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دو خطبوں کے درمیان جو دعا مانگتے ہیں قبولیت کا وقت ہے، وہ حدیث سے ثابت ہے؟ حدیث میں تو یہ آیا ہے نا کہ ایک گھڑی جمعے کے دن ہوتی ہے، یعنی علماء نے یعنی مختلف گھڑیاں ان کو احادیث کی روشنی میں ڈیفائن کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی گھڑی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں اس کو سکپ کر رہا ہوں۔ کیا امام ابن جوزی کی کتاب کی روشنی میں یزید پر لعنت کرنا جائز ہے؟ یعنی امت میں دو اقوال ہیں نا یزید پہ لعنت کرنے کے بعد، ایک تو ابن جوزی وغیرہ ہیں، یہ تو اس پہ لعنت کو جائز سمجھتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خاموشی اختیار کر لی، ایک تیسرا فرقہ ایران سعودیہ ٹسل میں پیدا ہوا ہے، وہ کہتا نہیں آپ اس کو رحمۃ اللہ لے کے، تو ان کی تو کوئی اصل نہیں ہے۔ ابن جوزی تو ظاہر قائل ہے، میرا خیال ہے اعلیٰ حضرت کا موقف ٹھیک ہے، احمد بریلوی صاحب کا، انہوں نے کہا کہ ہم یزید پہ لعنت کرتے نہیں ہیں، جو کرتا ہے اسے روکتے نہیں ہیں، یہ آپٹیمل ہے۔ وہی بات ہے نا، ایک علمی اختلاف ہے نا، دونوں طرف رائے موجود ہے نا۔ سورہ محمد کے اندر آیا کہ جو زمین میں ناحق قتل کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، تو اس نے تو ناحق کتنے لوگوں کو قتل کروایا ہے، تو ملعون تو ہے نا۔ یہ میں لعنت نہیں بھیج رہا، میں کہہ رہا ہوں وہ خود لعنت زدہ ہوا ہے۔ جیسے جھوٹے کو میں لعنتی نہیں کہوں گا، لیکن میں اگر مجھے پوچھے کہ یہ جھوٹا ہے تو میں کہوں گا یہ ملعون ہو چکا ہے، اللہ کی طرف سے لعنت پڑ گئی اس پہ جھوٹ بولنے کے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اس لیے کہ قرآن میں ہے ظالموں پہ اللہ کی لعنت، تو ظالم تو تھا۔ بھیجنے والے معاملے میں یہ ہے چونکہ کلمہ گو تھا، اہل قبلہ تھا، مسلمان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پہ لعنت کرنے سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے۔ آپ ان کی برائی کا ذکر تو ضرور کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط کام کیے، باقی ان کو بائی نیم مینشن کر کے، بائی نیم، جب تک آپ کو کنفرمیشن نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت حسین ابن علی کو شہید کیا یا کروایا ان پہ اللہ کی لعنت، تو کسی کو غصہ نہیں چڑھنا چاہیے۔ جو کہتے ہیں یزید نے نہیں کرایا تو انہوں وٹ کے پیندا ہے کہ یزید نوں لعنت نہیں پہنچ رہی، انہوں پتہ ساڈے پہ انہوں لعنت پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جنرل تو بات کریں گے ہم، یہ تو قرآن میں آیا کہ ظالموں پہ اللہ کی لعنت، تو ہم تو کریں گے لعنت جو ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کوئی کسی کو ناحق قتل کرے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ بخاری مسلم میں، صحیح مسلم میں جو مدینہ کا چیپٹر ہے اس میں ہے کہ جس نے مدینہ میں بدعت کو جاری کیا یا اہل مدینہ کو ڈرایا یا دھمکایا، اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ تو نبی علیہ السلام بھی فرما کے گئے، تو مدینے میں اور کیا بدعت ہوگی کہ واقعہ ہررا ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ مسئلہ 1 اور 2 ہے یزید کے 3 برے کرتوت اور اس کے جھوٹے دفاع کے علمی جوابات، وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ کیا محمد بن عبد الوہاب صاحب کے سارے عقائد قرآن و سنت کے عین مطابق تھے، اور ان کی کتاب التوحید سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کتاب التوحید بہت اچھی کتاب ہے، اور یہ جو احمد بریلوی صاحب نے ایک الزام لگایا ہے نا کہ یہ تقویۃ الایمان اس کتاب کا ترجمہ ہے، یہ بالکل جھوٹا الزام ہے۔ میں آج بھی بریلویوں کو کہتا ہوں کہ ایک طرف تقویۃ الایمان رکھیں، وہ گستاخانہ کتاب ہے، اچھی چیزیں بھی ہیں گستاخانہ بھی ہیں۔ اچھی چیزیں یہ ہیں جو میں نے اپلوڈ کی ہیں کہ انہوں نے یزید کو جدھر بھی لکھا ہے یزید پلید لکھا ہے، اور امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں اہل حدیثوں سے کہوں گا کہ ہاں جی آپ اپنے ابا جی کی بات مانو نا، اور انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ابن عباس کو خواب میں آئے ہیں نا، مسند احمد میں حدیث ہے، تو حضور کا دل غمگین ہے حسین کی وجہ سے جنت میں بھی، یہ اچھی بات ہے۔ اور باقی یہ جس قسم کی وہ گستاخانہ باتیں مثلا 71 بھی میں نے بتا دی ہے، تو یہ کتاب التوحید جو کتاب ہے وہ تقویۃ الایمان کا ترجمہ نہیں ہے، جھوٹ نہ بولیں، 2 الگ کتابیں۔ اعلیٰ حضرت نے شعر کہا وہ شہید لیلہ نجد تھا، لیلہ نجد کا انہوں نے محمد بن عبد الوہاب کو، اور اسماعیل دہلوی کو کہا وہ شہید ہوا ہے لیلہ نجد کی محبت میں۔ اس قسم کے یہ شعر و شاعری میں تو آپ کو پتہ نا کہاں تک بات چلی جاتی۔ کتاب التوحید بیسٹ ایور بک جو میں نے پڑھی ہے، کیونکہ وہ بڑے اچھے اسلوب میں لکھی گئی۔ بلکہ میں آپ کو ایک ٹروتھ بھی ریویل کروں، میں نے ریسرچ پیپر اسی سٹائل میں لکھے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے چیپٹر بناتے ہیں، ان کا چیپٹر 1 یا 2 صفحے سے زیادہ کا نہیں ہوتا، اکثر چیپٹر 1 صفحے کے ہیں، اوپر ہیڈنگ ہے، آیت ہے،
حدیث ہے, نیچے وہ پوائنٹ بناتے ہیں کہ اوپر کی آیت اور حدیث سے یہ 5 رزلٹ نکلے, بس چیپٹر ختم, تو دی پوائنٹ. آپ پڑھیں تو صحیح کتاب التوحید دیکھیں. تو محمد بن عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے تھے, اور ہمیں تو ان کے عقائد میں کوئی فساد اس حوالے سے نظر نہیں آیا. اگر کوئی آپ کے سامنے ہے تو ہمارے سامنے لے کے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ یہ کہتا تھا کہ جی میں جو ہے وہ روزہ شریف کو گرا دوں گا, استغفر اللہ. تو یعنی آپ جھوٹ بولتے ہیں. ہاں یہ معاملہ کہ قبروں پہ جو مزار ہیں ان کو ہٹانا چاہیے, وہ تو نبی اسلام نے فرمایا ہوا ہے. روزہ رسول کے گرانے کی بات نہیں انہوں نے کی ہے. گنبد خضرا کی بات کی ہے کہ حجرہ عائشہ شروع سے چل رہا تھا, اس کے اوپر لکڑی کا گنبد ایک فاطمی بادشاہ نے حضور کی وفات کے 650 سال بعد رکھا. یہ خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ میں 668 ہجری میں. ایک فاطمی بادشاہ نے منت مان کے حضور کی وفات کے 650 سال بعد لا کے ایک لکڑی کا گنبد اوپر رکھ دیا ہے. اور محمد بن عبد الوہاب صاحب کہتے ہیں کہ یہ صحابہ تابعین تبع تابعین نے نہیں کیا, انہوں نے سونے کے گنبد رکھنے تھے جتنے وہ امیر لوگ تھے. اور گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی تو نبی اسلام سے بھی پہلے کی ہے, قبل از مسیح کی ہے. ڈوم آف دا راک نہیں انہوں نے بنایا, ڈوم آف دا راک جو نبی اسلام کے معراج پہ جانے والا پتھر کے اوپر وہ جو گولڈن ڈوم جسے اکثر لوگ مسجد اقصی سمجھ رہے ہوتے ہیں بیت المقدس میں, مسجد اقصی وہ نہیں ہے. جنہوں نے وہ سونے کا یعنی اس کے سٹائل کا رکھا ہے, وہ سونے کا بنا کے ادھر نہیں رکھ سکتے تھے. ان کو پتا تھا مسلم شریف میں حدیث ہے نبی اسلام فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے, قبروں کو پکا کرنے سے, اور ان پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. 650 سال بعد ایک کام ہوا ہے, اور محمد بن عبد الوہاب صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو حضور کی گستاخی کی گئی ہے میں گنبد اتروا دوں گا. تو یہ آپ اس کی یہ ٹرانسلیشن کریں گے کہ روزہ رسول گرا دوں گا. لعنت ہے آپ لوگوں کے اس جھوٹے عقیدے کے اوپر. اور یہ تو اتنے ظالم ہیں, جھوٹے ہیں, میں تو خود بھگت رہا ہوں نا, میرے بارے میں ایسی باتیں لوگ کر دیتے ہیں. یعنی میں 31 سال تک بریلوی رہا ہوں, جیسے ہی میں نے کتاب و سنت کا منہج اختیار کیا ہے تو بریلوی علماء کے تقریریں کر رہے ہیں یہ قادیانی ہے, کہتے ہیں اس کے نام میں مرزا آتا ہے. تو سر جب 31 سال تک جب میں بریلوی تھا, میرے نام میں مرزا تھا, میرے ابو جی کے نام میں مرزا تھا, اس وقت آپ کو نہیں نظر آیا کہ میں قادیانی ہوں؟ ہاں اس لیے کہ میں سبز پگڑی باندھتا تھا. اب آپ کے مسلک کو چھوڑا تو آپ نے میرے پہ قادیانیت کا فتویٰ لگا دیا. تو یہ تو بڑے بے شرم لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ تو کوئی بھی گالی کسی کو بھی دے سکتے ہیں. سر جس ملک میں آرمی چیف کو قادیانی ہونے کی گالی دے دی جائے اور اس بیچارے کو اپنے باپ کی قبر پہ لگی ہوئی تختی کی فوٹو فیس بک پہ چڑھانی پڑ جائے ڈر کے مارے کہ میری جان چھوڑ دیں, کہیں میرے اوپر ہی نہ آ کے کوئی بندہ چڑھ جائے, وہاں پہ میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ یہ جب آپ کو قادیانی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, بیسیکلی اپنی پبلک کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مار دو انہوں. یہ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, کتنا بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو لوگ سر کہانی کھاندے, لوگوں کو پتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اور چلے بریلویوں نے میرے ساتھ کیا, دیوبندیوں نے چوتھے ملے کیا, یا انہوں نے سینکڑوں پمفلٹ بانٹے, ایک طرف غلام احمد قادیانی کی تصویر, ایک طرف میری لگا کے کہ یہ قادیانی ہے. میں پھر ایک ہی جملہ بولتا ہوں سر, قادیانیوں کی جائز اولاد وہ لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں, بس. اب ہماری اکیڈمی کی پالیسی ذرا اسٹرکٹ ہے, میں اسی پہ جملہ, ورنہ میں پہلے جس طرح بولتا تھا نا لا کے ہاتھ پڑھا دینا ہوتا سا, میں انہیں اس تے اکتفا کرنا, ٹھیک ہے نا. اسی اپنے نا دا کلمہ نہیں کدے پڑھایا. ہوں کنے پڑھائے نے, وہ میرا پرانا جہاں لیکچر ہے 2012-13 کا, مسئلہ 71B, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیق کی جائے. ٹھیک ہو گیا, آگے چلیں. مکمل ہو گیا ماشاء اللہ تعالیٰ. یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے کہ آج ان ٹائم کوشچنس ایڈریس ہو گئے, اور یہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا یہ مکمل ہوئے ہیں. ابھی تو کافی سارے کوشچن افراد بھائی کے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو جی آپ سوال بتا دیں. آپ ڈاکٹر صاحب کیا تھا سوال آپ کا؟ جی جی نہیں مفہوم چھوڑ دیں, آپ سوال کریں, میں آیت کھول رہا ہوں, ٹائم بچانا ہے. یہ تابوت سکینہ والا 240 ہاں جی. تو سر میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر دیا ہوا نا سر. جی 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 تو وہ میں نے تو اس کے اوپر, ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ بقرہ آیت نمبر 243, الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا, اللہ نے ان کو کہا مر جاؤ, ثم احیا, ان کو مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کیا. یہ تو اسرائیلی ایک واقعہ, یعنی تورات کے اندر اس کی ڈیٹیلز ملتی ہیں, اس میں سے آپ نے نکالنا کیا ہے؟
احادیث میں کوئی نہیں ہے جی سر. قرآن پاک میں کئی واقعات ہیں جن کی ڈیٹیلز احادیث میں نہیں ملتی, وہ تورات میں ملتی ہے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس میں سے نکالنا کیا ہے, وہ آپ بات کریں. اس میں سے اگر آپ یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے, کیا یہ پاسبل ہے, تو یہ سوال ہو سکتا ہے نا. ہاں, تو واقعہ یہ ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک واقعہ جس کا تو قرآن میں ذکر ہے کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کو ساتھ لے گئے تھے, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی انہوں نے تمنا کی تھی, تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری معجزہ ہوا تھا. وہ ان کی موت کلو نفس ذائقۃ الموت والی موت نہیں آئی ہوئی تھی. ہاں, ان کی بھی نہیں تھی. ظاہر ہے کہ یہ ان کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ. دوسرا, بعض لوگوں نے اس کی تعویل بھی کیا کہ یہاں سے جو ہے نا اللہ نے فرمایا مر جاؤ, اس سے مراد وہ والی حقیقی موت نہیں بلکہ مانوی موت ہے, کہ یعنی تم ایز اے قوم مر جاؤ. پھر وہ ایز اے قوم مر گئے, اتنے بزدل ہو گئے کہ وہ پھر کفار سے لڑ نہیں سکے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا اور انہوں نے دوبارہ سے جو ہے نا ریولوشن اٹھائی. ڈاکٹر ساہ صاحب نے یہ اس کی تفسیر کی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا, تو دونوں پاسبلٹیز ہیں, تو یعنی کوئی بھی پاسبلٹی ان دونوں میں سے ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.